جہاں تک پی ٹی آئی کی بات چیت ہے، حالانکہ ایک پاپولر پارٹی ہے، لیکن ہر چیز ان کی صحیح نہیں ہوتی. اس میں کچھ جو وہ کہتے ہیں اس میں کبھی کبھی مجھے بھی اعتراض ہے، حالانکہ میں پرو پی ٹی آئی ہوں. ایز اے پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ پاپولر پارٹی ہے. اگر پی ٹی آئی نے یہ مذاکرات وغیرہ کیے تھے یا کروائے تھے، ان کو کروایا گیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی. یہ انٹیلیجنس نے کی ہے، فیض حمید نے کی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہی نیو واٹ ہی از ڈوئنگ، اور جو فیصلے تھے اس وقت آئی ڈونٹ اگری وتھ. آپ تو خود اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں، آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیا شوق چڑھا تھا؟ اسمگلنگ، کرپشن، نارکو ٹریڈ، پولیٹیسائزیشن، اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے دیر از نو گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. وہ میں کہتا ہوں کرپشن ہے. اس پہ آئی جی کو اگر بند کر دیا تو کرپشن نہیں ہے. مرجر کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاکستان مین اسٹریم میں لانا چاہ رہے ہیں، کم از کم ریفرینڈم کر لیتے، سوال تو پوچھ لیتے. سوال پوچھنے سے ہی تو وہ ڈر گئے. تو پھر کیا سوال پوچھتے؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر پی ٹی ایم سے بات کریں نا، پھر جو ابھی موجود ہے. نواز شریف نے کیا افغانستان کو سمجھنا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ دہشت گردی کرنی ہے تو کے پی میں کریں، آپ ادھر نہیں کریں پنجاب. اس وقت انڈیا کر رہا ہے، ہر حالت میں انڈیا کر رہا ہے. بی ایل اے کو بھی، ٹی ٹی پی کو بھی کر رہا ہے. اب افغانستان ایک ولنگ پروکسی بن گیا ہے. یہاں پر ایک بڑا ایک فیمس ایک اسٹیٹمنٹ ہے واربرٹن کا، جو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو، جس نے ایف سی بنائی تھی. اس نے کہا تھا لیٹ دا اونرز آف دا لینڈ بی دا کیپرز آف دا لینڈ. اگر سی پیک کامیاب ہو گیا تو بی آر آئی کامیاب ہوگا، اگر سی پیک کامیاب نہیں ہوا تو بی آر آئی بھی کامیاب نہیں ہوگا. لہذا کانفلکٹ تو آ گیا امریکہ اور چائنا کا، اور بیچ پہ پاکستان پھنسا ہوا ہے. سعودی عربیہ کا تو معاہدہ جن سے میں سمجھتا ہوں دا ڈیڈ اگریمنٹ. ان کو جب ٹرن کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ملیٹنٹ کو ٹرن کر لیا، اس کو یہ امن کمیٹی بنا دیتے ہیں، جو سرنڈر کر لیتے ہیں. امن کمیٹی میں ان کو پہلے یہ کالی ویگوز بھی دیتے ہیں، ان رجسٹرڈ ویپنس، اور ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی. وہ لوگوں کے اوپر پڑ جاتے ہیں، ان سے ریونیو کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. افغانستان کو تو ہم پولیس کے ساتھ ہم سنبھال لیں گے، لیکن وہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں ٹو فرنٹ وار میں افغانستان از گوئنگ ٹو بیکم اے فرنٹ، it will not become a front, it will become a conflict. But that's it. The lead role will always have to be a political role, politician's role. It cannot be a military role. جب بھی آپ ملٹری رول کریں گے you'll go wrong. Military is no solution. Military صرف ایک ماحول بنا سکتا ہے سولوشن کے لیے، خود سولوشن نہیں بن سکتا. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. اور آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی اور اوورال خطے کی، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں جنرل طارق خان، سابق آئی جی ایف سی. بہت شکریہ سر. تھینک یو. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، پہلے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گی. یو ویلکم. اچھا، میں یہ دیکھ رہی تھی، مجھے خود بھی یاد ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، اگر مطلب 98 سے جب میں آ گئی فیلڈ میں تو اس کے بعد ہی 9/11 ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ. ستمبر 2008 سے اکتوبر 2010 تک آپ نے فرنٹیئر فورس سنبھالی، اور یہ وہی دور تھا کہ جب سارا کچھ آپریشنز بھی ہو رہے تھے، اور بڑی خطرناک قسم کی دہشت گردی میں صوبہ جو ہے وہ گرا ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے مذاکرات بھی ہوئے، اس سے پہلے جو معاہدے ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ، عسکریت پسندوں کے ساتھ، ملیٹنٹ جو بھی لفظ آپ استعمال کریں، وہ پائیدار نہیں تھے، ٹوٹ گئے. معاہدے ہوتے ٹوٹ گئے. آپ نے ایک اپنے آرٹیکل میں ایک بات لکھی ہے، اور اب چونکہ موجودہ صورتحال پھر اسی پوائنٹ پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہیں سے شروع کریں. آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات میں ہمیشہ نقصانات ہوتے رہے ہیں. لوہے جرگے کے ذریعے بات کرنے کی آپ نے تجویز دی، اور یہ بھی کہا کہ یہ کبھی سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری میں نہیں آنا چاہیے. آپ نے ایسا کیوں کہا؟ وہ اصل میں ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس وقت جنگ لڑ رہے تھے تو اب تک کیوں لڑ رہے، اتنا ڈیوریشن کیوں یہ جنگ لڑتے رہے. میں عموماً لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جی اس وقت ہم اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے،
اور ابھی جو نظر نہیں آ رہا عام لوگوں کو، دہشت گرد اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ ہے اپنی سروائیول اور ٹیررسٹ کے سروائیول میں. اب اس کو ڈسٹرب کرنا، اس پروسیس کو ڈسٹرب کرنا مذاکرات وغیرہ کے ساتھ، وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، میں نے یہ اس لیے اس وقت کہا تھا اسپیسیفکلی کہ اس میں حکومت کا کام نہیں ہے اس میں مذاکرات کے اندر، اس لیے کہ جو طالبان کی ہسٹری ہے، جس طریقے سے آئے تھے، یہ ایجنسیز کے اندر یہ ڈاکو تھے، چور تھے، اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس ٹرائب کو انہوں نے اوور پار کر لیا، مشر کو مار دیا انہوں نے، اور انہوں نے ٹیک اوور کر کے اور زبردستی ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیے. اب وہاں پر کتنا نقصان کیا لوگوں کا، ان کے خاندانوں کا، ان کے فیملیز کا، ان کے بچوں کا. اب حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کو معاف کر دیں؟ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ لوئے جرگہ بلائیں، جن لوگوں کا نقصان ہوا ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا. اچھا، اگر میں اس حکومت سے پہلی حکومت کی طرف تھوڑا سا چلی جاؤں، جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس میں جنرل فیض جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے اس سارے پروسیس کو، اور وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہمیں اس مسئلے کا حل کائنیٹک کی بجائے مذاکرات کے ذریعے ہی نکالنا چاہیے، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ٹھیک کہا تھا. دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کی بات چیت ہے، حالانکہ ایک پاپولر پارٹی ہے، لیکن ہر چیز ان کی صحیح نہیں ہوتی. اس میں کچھ جو وہ کہتے ہیں اس میں کبھی کبھی مجھے بھی اعتراض ہے، حالانکہ میں پرو پی ٹی آئی ہوں ایز اے پارٹی. میں سمجھتا ہوں کہ پاپولر پارٹی ہے. 2-3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کو بھی معلوم ہے کہ یہ جتنی سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہ اس میں لیڈ رول انٹیلیجنس کا ہوتا ہے، اور انٹیلیجنس کے سلسلے میں چل رہے ہیں. یہ ہماری پاکستان میں کمزوری ہے. گورنمنٹ انٹیلیجنس کو نہیں چلاتی، انٹیلیجنس گورنمنٹ کو چلاتی ہے، اینڈ دیٹس اے ویک گورنمنٹ. تو اگر پی ٹی آئی نے یہ مذاکرات وغیرہ کیے تھے یا کروائے تھے، ان کو کروایا گیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی. یہ انٹیلیجنس نے کی ہے، فیض حمید نے کی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہی نیو واٹ ہی از ڈوئنگ، اور جو فیصلے تھے اس وقت آئی ڈونٹ اگری ود دم. اور خصوصاً نہیں، اس وقت بھی میں اگری نہیں کرتا تھا. میں اس وقت ملتا تھا ان سے، میں کہتا تھا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. ایک آئیڈیا ان میں ری سیٹلمنٹ کا بھی تھا، وہ افغانستان میں کوئی پتہ نہیں ری سیٹلمنٹ کی بات ہوئی. ان کو ری سیٹلمنٹ کا شوق کیوں تھا؟ جب ہم نے اتنی لڑائی کر کے ان کو باہر نکالا تھا یہاں سے، اور یہ جا کر نورستان میں سیٹل ہو گئے، اور وہاں پر جو قاری عبد الرحمان، ایک افغان کمانڈر بجوڑ میں بیٹھا ہوا تھا، جو کہ بجوڑ چلا رہا تھا، اس کو ہم نے بگایا اور وہ افغانستان کا گورنر بنایا نورستان میں، اور اس نے وہاں پر ریفیوجی کیمپ کھولے. تو ان کو کیا وہاں پر شوق تھا کہ ہم ان کو واپس لائیں اور ان کو ری سیٹل کریں؟ کیوں؟ کس خوشی میں؟ تو آپ تو خود اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں، آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیا شوق چڑھا تھا؟ نہیں، اس سیٹ اپ کا حصہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہر چیز پہ اگری کرتے ہیں. دیکھیں، اصل میں کبھی کبھی سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ جی یہ جب سروس میں تھا تو اس وقت کیوں نہیں کہا تھا؟ آپ کو کیسے پتہ ہے میں نے کیا کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا؟ ٹھیک ہے نا. وہ یہ ایک ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر ہمارے اسٹیٹمنٹس اور ریکمنڈیشنز پبلک نہیں ہوتے. تو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہم نے، اور جیسے ایک فوج کا اصول ہے، اس کے بعد کمانڈر ایک فیصلہ کرتا ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن وہ میرے وقت نہیں ہوا تھا یہ جو ری سیٹلمنٹ پلان ہے. میں اس وقت ریٹائر ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں ملتا رہا لوگوں سے، اور ان سے میں بات چیت کرتا رہا. میں نے کہا یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو انڈیا کرے گا. انڈیا نے تو ویسے بھی کر لیا. سر، آپ تو خود آپریشنز کا حصہ رہے نا، جیسے کہ میں نے کہا کہ 2008 سے 2010 یہ وہ پیریڈ تھا کہ آپریشنز، دہشت گردی، جو بھی ہم کہیں، وار آن ٹیرر، وار آف ٹیرر، جو بھی کہے، اس کا ہم حصہ تھے. پیک پر سارا کچھ تھا. آپ نے آپریشنز بھی کی ہے. کیا اس لیے آپریشن کی ہے کہ دہشت گردوں کو آپ سرحد کے باہر بھیج دیں؟ وہ تو پھر واپس بھی انہوں نے آنا تھا نا. ہم نے اس لیے آپریشن نہیں کیا. جو فیلڈ آپریشنز ہیں، فیلڈ آپریشنز ہوتے ہیں، وہ علاقے کو کلیئر کرتی ہے. جی ہاں.
اور اس علاقے میں اگر کوئی مارا گیا یا کوئی پکڑا گیا یا کوئی اریسٹ ہو گیا تو وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ہم انڈیویجولز کے پیچھے نہیں جاتے، نہ لوگوں کے پیچھے. ہم بارڈر تو نہیں کراس کریں گے ان کے پیچھے، ہاٹ پرسوٹ تو نہیں کر سکتے تھے. یہ کسی اور کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ انٹیلیجنس کا کام ہے، وہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش نہیں کی تھی ان کو بھگانے کی، لیکن وہ جس طرح کا پورس بارڈر ہے ہم سے بچنے کے لیے نکلتے گئے، اور جیسے نکلے تو ادھر چلے گئے. 5,000 4,000 5,000 کے قریب تھے. 4-5 ہزار یہ فائٹر تھے. ٹھیک ہے. اور فیملیز کے سمیت تو میرے خیال میں 30,000 سے 30-35 ہزار تھے. 30-35 ہزار تھے. اور وہی فائٹر اور وہی 30-35 ہزار ان کی فیملیز آج ہمارے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. ابھی اگر آپ اس میں 2-3 چیزیں ہمارے لیے مسئلہ تو بنا ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے. ایک اس کو ہم نے پولیٹیسائز کیے ہوئے. اچھا. اور پولیٹیسائز کرنے سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں کس کی ذمہ داری ہے اور یہ کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر 2-3 انیبلرز ہیں اس قسم کے ماحول کے لیے. گریوینس ہیں لوگوں کے. فاٹا کا جو مرجر تھا وہ صحیح طریقے سے ہوا نہیں. اس کے بعد کرپشن ہے، پھر نارکو پالیٹکس ہے. نارکو پالیٹکس ایک بہت یعنی کہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اندر وہ ایک اپنا علیحدہ پیرل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. جیسے میں بتاتا رہا ہوں لوگوں کو، بلوچستان کے اندر تو وہاں پر گردی جنگل کے پاس ایک بندہ ہے، اس کا نام سخی جان ہے. اس کے باپ نے اس کو نام سخی جان نہیں دیا، وہ پیسے دیتا سب کو. اس کا ایک بھائی امیگریشن میں، ایک اس کا پروونشل اسمبلی میں ہے. تو پوری کی پوری پیرل گورنمنٹ بن جاتی ہے. تو وہ پیرل گورنمنٹ جب کرپشن ہوتا ہے تو امیگریشن میں بھی اثر آ جاتا ہے، فالس آئیڈینٹی کارڈ بن جاتے ہیں، موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، کراس بارڈر موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے انیبلرز ہوتے ہیں، اسمگلنگ، کرپشن، نارکو ٹریڈ، پولیٹیسائزیشن. اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے، دیر از نو گورنمنٹ. آپ گاربیج نہیں کلیکٹ کر سکتے، آپ بجلی نہیں دے سکتے، آپ گیس نہیں دے سکتے، آپ کوئی قسم کا جو ان سے لا وہ امپوز نہیں کر سکتے. تو آپ ٹیررزم کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کوئی چیز ہے جو ہینڈل ہو سکے؟ حکومت کیسے کرے؟ اس کے پاس جو سول ادارے ہیں، پولیس ہو گئی، CTD ہو گئی، یہ وہ تو اتنے اکوپڈ نہیں ہے. ٹیررسٹ اس سے زیادہ اکوپڈ ہے. وہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جب لیک آف گورننس، ٹوٹل لیک آف گورننس. یہاں تو مجھے ایک چیز بتائیں جو کہ چل رہی ہے پاکستان میں. ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، گاربیج کا ٹھیک نہیں ہے. پانی آتا ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں تو فلڈ آ جاتے ہیں، اگر بارش نہیں ہو تو ڈراؤٹ آ جاتا ہے. سر مائنڈ نہ کرے تو پھر میں ایک عوام کا جو سوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ بجٹ کا اتنا بڑا حصہ جب آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر پیچھے سول کو کیا بچتا ہے؟ دیکھیں، آپ مجھے پھر بھی فوج کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، جو کہ میں بہت شوق سے ان کے فوج کے ساتھ ہوں، لیکن میں ہوں نہیں فوج کا حصہ اس وقت. میں بھی پبلک کا ہی حصہ ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے، آپ کی جواب سے میرا سوال نکلا. یہ ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ بجٹ کا 18% ایک حصہ ہے، 18%. تو باقی جو ہے اس پہ 82%، اس کے بارے آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ گو اسکولس کے بارے آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ فیلنگ جو SOEs ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، PI کے بارے کیوں نہیں پوچھتے؟ اسٹیل مل کے بارے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ 18% کے اوپر کیوں سارے فوکس کر رہے ہیں؟ ایک ادارہ جس کے اندر گاڑی کبھی بند نہیں ہوتی، جس پہ ڈیزل نہیں ختم ہوتا، تنخواہیں نہیں رکتی کسی کی، یہ ایک افیشینٹ قسم کا ادارہ ہے. اس کے اوپر جو ان سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے چل رہے ہیں. میں تو دیکھ رہی ہوں نا، اس 80 میں سے 80 ہو گیا، 82 ہو گیا، جتنا بھی ہے، اس میں سے اور بھی بہت سارے ٹکڑے ہیں. وہ تو ایک کیک کا ایک بڑا پیس آپ نے نکال لیا، پیچھے جو بچا اس میں سے پھر پولیس بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں روزگار بھی ہے، اس میں سیلریز ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم تو کمپیریزن کر رہے ہیں نا پولیس کا. آپ نے کہا نا کہ گورننس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ صوبہ نہیں سنبھال پا رہی. دیکھیں، یہ سب سے بڑا اسکینڈل KP پولیس کا یہ تھا جو ویپنز والا، جس کے اندر IG پولیس کو انہوں نے بند کر دیا. جی ہاں، یہ اسکینڈل تھا نا. جی ہاں. تو پھر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 18% جو سے اس کو اگر آپ کم بھی کریں نا، فرض کریں آپ کم کر لیں اس کو، آپ کیا کریں گے؟ اس سے اور وہ اسکولز بنائیں گے،
تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ یا تو بتائیں نا کس چیز پر استعمال کریں گے آپ؟ نہیں میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم پولیس کو اور سی ٹی ڈی کو بھی اکوپ کر لیں. تو کریں نا, کس نے روکا ہوا ہے؟ جب کرتے ہیں تو اس میں کرپشن آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. وہ میں کہتا ہوں کرپشن ہے. اس پہ آئی جی کو اگر بند کر دیا تو کرپشن نہیں ہے. ہاں وہ بھی کیس چلا. تو پھر یہ جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہماری تمام دائروں کے اندر لیڈرشپ از ایدر کرپٹ, بلائنڈ اور کمپرومائزڈ. دوسری طرف کرپشن نہیں ہوتی. کون سی طرف؟ آپ کی طرف. دیکھیں ہوتی ہوگی, لیکن جو کرپشن کی بات جو کرتے ہیں وہاں پر وہ مے بی ایک لیڈرشپ لیول پر ہے, لیکن ادھر کے سسٹمز ایسے ہیں, جو لاز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, جو آرمی ایکٹس ہیں وغیرہ جو ان پلیس ہیں, وہ اتنی کرپشن کی اجازت نہیں دیتے رینک اینڈ فائل کے اندر. ٹھیک ہے, جو گاڑی جب چلتی ہے اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ 5-6 اس کے اوپر چیکس ہیں ایک گاڑی کو نکلنے پر. لیکن اگر آپ سینئر لیول پر بات کرتے ہیں تو اس پر تو میں ابھی کیا بات کروں آپ سے. وہ تو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہاں پر جس طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے, لیکن ایک ہم کمپیریزن کر رہے ہیں نا. جب ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو 18% کے اوپر ایک پورا انسٹیٹیوشن چل رہا ہے, کبھی رکا نہیں ہے, کبھی اس نے کوئی شارٹیج نہیں بتائی. ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ ہمیشہ اویلیبل ہے آپ کے پاس. باقی تو کوئی نہیں چل رہا نا. کون سا ادارہ چل رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ باقی ادارے نہیں چل رہے ہیں. اچھا واپس آتے ہیں فاٹا والے مسئلے پر. اب تو مرج ہو گیا خیبر پختونخوا کے ساتھ. آپ تو ویسے مرجر کے حق میں زیادہ نہیں تھے, آپ کا ایک اور آئیڈیا تھا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مرجر کا جو ہے نا سبق ہم کو سیکھنا چاہیے تھا سوات سے. وہاں پر بھی ہم جلدی میں جا کر ہم نے مرجر کر لیا, چترال کو اندر ضم کر لیا, چترال ملاکنڈ ڈویژن میں ڈال دیا. جغرافی کچھ اور ہے, زبان کچھ اور ہے, مذہب کچھ اور ہے لوگوں کا, اور وہ ہم نے جوڑ دیا وہاں پر, اور ابھی تک سواد سیدھا نہیں ہوا. اس کے بعد ہم پھر وہاں پر FCR واپس لائے, فیل ہوئے. اس کے بعد پھر آئین لائے, اور پھر آخر میں ہم وہ لے آئے صوفی محمد کو, اور اس کو بولا کہ اپنی ایک آئین بناؤ. تو اس سے تو کچھ سبق سیکھنا چاہیے تھا نا, کہ کوئی طریقہ ہے کرنے کا. اب یہاں پر جو ان سے ہے ہم نے کہا اس کو ضم کرے. FCR واز ناٹ دا ریزن. FCR پہ جنگ نہیں ہوئی تھی. اچھا, FCR کو اگر ہم نے ہٹانا تھا ہم ہٹا سکتے تھے, لیکن مرجر کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاکستان مین اسٹریم میں لانا چاہ رہے ہیں, کم از کم ریفرینڈم کر لیتے, سوال تو پوچھ لیتے. ٹھیک ہے نا, ان سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اپنے KP میں ضم ہونے کے آپ نے علیحدہ ایک پروونس بنا. سوال پوچھنے سے ہی تو وہ ڈر گئے. تو پھر کیا سوال پوچھتے؟ تو پھر ٹھیک ہے, پھر PTM سے بات کریں نا, پھر جو ابھی موجود ہے, جو ابھی مسئلے مسائل ہیں ابھی ان سے پھر کریں. ویسے آپ کے خیال میں سوال ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر میں کہوں کہ ریفرینڈم کا ایک پرچہ ہے, اس کے اوپر 3 سوال ہیں, کیا ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا صوبہ بنانے دیں. نہیں, میں نے کہا کہ 3 سوال کیا ہوتے؟ کیا آپ اپنا صوبہ ایک چاہتے کہ ہیں؟ آپ یہ جو سے ضم ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ آپ نارمل کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ کرتے ہیں جی, اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کیا علیحدہ ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ KP کے ساتھ مل کر بنانا چاہتے ہیں. اب جب ہم بات کریں چھوٹے صوبوں کی تو ہم نے ایک صوبے کو اور بڑا کر دیے جس کو پہلے سے نہیں قابو ہو رہا تھا. اوپر سے اس کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ قائم ہی نہیں ہے, تو پھر آپ نے اس صوبے کے ساتھ ضم کر کے ابھی ایک صوبے کا بارڈر قائم نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. تو میں نے جو ریکمینڈ کیا تھا, اس لیے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ گورنر سیکریٹریٹ کے اندر, یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, ایک دن ایک رات ایک دن کے اندر نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر گورنر سیکریٹریٹ کے اندر سارے مشوروں کو بلاتے, ہر ایجنسی کے 2 اور کچھ ان کے ساتھ لیگل ٹیمز بٹھا دیتے, اور جرگا لا کو آہستہ آہستہ امینڈ کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی طرف لے آتے. جو نکات ہے اور جو قومی زمین کے مسئلے وغیرہ تھے اس پہ سارا کچھ ایڈجسٹ کرتے, اور اس پہ کم از کم 3-4 سال لگتے, شاید 5 سال لگتے. اس کے ساتھ ہر فیز کے اوپر کچھ فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کرتے, جو آج تک نہیں کیے انہوں نے. اس میں روڈ کنسٹرکشن, جوڈیشل جو ہے, پولیس کا سیٹ اپ, وہ سارا کچھ ساتھ ہو رہا ہوتا, تو پھر یہ بہت آسانی سے ہو جاتا. لیکن یہ ہم نے خود اپنے لیے مشکل کی. بس یہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے نا, ہر چیز پولیٹیسائز ہو جاتی ہے کہ جی ہم نے یہ کیے, تو ابھی اس کی ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ تو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا نا.
نہیں نواز شریف صاحب کے سب کہتے تھے نا کہ اس کو ختم کریں, فاٹا کو ختم کریں, یہ تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا. اس لیے تو سیفرون بنائی تھی, ایک منسٹری بنائی تھی جو کہ اتنی کرپٹ تھی کہ کھا کھا کے بے ہوش ہو گئے. اچھا, میں تو حامد میر صاحب سے ایک انٹرویو کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمیں تو 25ویں ترمیم نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں ایسی نہیں, اس سے کوئی وعدہ شادی کی بات نہیں ہے. قائد اعظم نے کہا تھا ان سے بات چیت کرنے کا کہ یہ ہمارا ایک زون ہے اور اس میں فوج رزمک وغیرہ سے اس نے نکال دی. اس نے کہا جیسے آپ کی روایت ہے اس کے مطابق اب چلیں. جی, لیکن اس کے ساتھ سیفرون کی منسٹری بھی بنائی تھی کہ اب آہستہ آہستہ وین کریں تاکہ یہ پاکستان کے ساتھ ضم ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ سیفران کی منسٹری بنانے کا بنیادی مقصد یہی تھا, اور کوئی مقصد تو نہیں تھا. اور کون سا مقصد تھا؟ اچھا, اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کو آپ گریجولی اس کو اڈیپٹ کریں. لیکن وہ اور کسی کام میں لگے رہے تھے. اس کے بعد ہمیں یہ نہیں تمیز جو ان سے واٹ از پاٹا واٹ از فاٹا, ایک پروونشل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا اور ایک فیڈرل, کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون سی کیا چیز ہے اس کے اندر. تو بس آپ کہتے ہو کہ یہ پولیٹیسائز چونکہ ہو گیا اس لیے جلدی سے اس کو ختم کریں. ہاں, اور اب نہیں ہے. اب جس موڑ پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں, آپ تو ویسے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, اب نئے سچویشن میں آتے آتے مجھے وہ پرانی بات یاد آ گئی, کیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو جنگ ہم نے لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, جنگ جو ہے وار آن ٹیرر, یہ تو ہماری جنگ تھی ہی نہیں. دیکھیں بات سنیں, پاکستان میں ٹیررزم جو ہے نا وہ لیاقت علی خان کے اسیسنیشن کے بعد شروع ہو گیا تھا. پاکستان ہمیشہ کمزور ایک گورننس کی ایک مثال ہے. اس میں شیعہ سنی فساد, اردو لینگویج کی فساد, کراچی کے اندر مسئلے مسائل. پاکستان میں ہر سال کا آپ دیکھیں, میرے پاس تو پورا ریکارڈ ہے, آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے سارے انسیڈنٹس ہیں پاکستان میں, کلنگز, پولیٹیکل کلنگز, آئیڈیولوجیکل کلنگز. ٹیررزم تو تھا ہی تھا لیکن کنٹرول نہیں ہو سکا. اب ہوا یہ کہ 9/11 کے بعد جب یہاں پر سوویت یونین والی کہانی بہت لمبی ہو جائے گی. بہرحال فاٹا کے اندر جو سوویت یونین کے زمانے کے فائٹرز تھے, جو مجاہد تھے وغیرہ, جو سیٹل ہوئے تھے, ان کی شادیاں وغیرہ بھی ہوئی تھی کچھ کی, وہ بگڑ گئے. انہوں نے کہا ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے, جہاد کرنا ہے. پاکستان نے اس وقت 3-4 ریکویسٹ کیے تھے. نمبر 1, آپ سٹیزن شپ لے لیں, اپنے ویپن کو سیٹ اسائڈ اور رجسٹر ہو جائے, اور اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم آپ کو واپس اپنے ملک بھیج دیتے. انہوں نے کہا نہیں جی, یہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے ہم تو جہاد کر سکتے ہیں, تو ہم تو یہاں سے کریں گے. یعنی کہ ریاست کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایک علیحدہ ایک اینٹی ہیں اور ہم آپ کی زمین سے جنگ جاری رکھیں گے ریگارڈلیس آف یور پوسٹ. اب ریاست کیا کرے, اب اس کے ساتھ کیا واٹ از دا ڈیل؟ نہیں تو ریاست نے اس وقت کیوں نہیں سوچا؟ یہی اس نقطے پر رہیے گا. دوسری بات پر, ریاست جب 80 کی دہائی میں ٹانگ اڑا رہی تھی امریکہ کے کہنے پر ادھر, تو اس وقت اس نے نہیں سوچا تھا یہ جو ہم اپنا چھوڑ کے جائیں گے اثاثہ, تو اس کا پھر اس کو سمیٹیں گے کیسے؟ ویسے میں حیران ہوں اس لیے کہ لوگوں کی یاداشت اتنی کمزور ہے. امریکہ کے کہنے پر کوئی ٹانگ شانگ نہیں اڑائی تھی. میں جنرل ضیاء کے زمانے سے میرا کوئی خاص شوق نہیں ہے, مجھے ان کی ایڈمنسٹریشن میں پسند نہیں کرتا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے سوویت یونین 1979 میں آیا تھا افغانستان کے اندر, وارم واٹر پورٹس کے لیے جو بھی تھا. اس کے بعد مینیو پر ہم تھے. اب جنگ تو لڑنی تھی. امریکہ نے پاکستان کو فرق کر دیا تھا کہ یہ بھی گیا, کسی نے اسسٹ کیا پاکستان کو. اس وقت پاکستان نے پھر اپنی طریقے سے ایک جہاد کا ایک شروع کیا, ایک طریقہ اور ایک سسٹم جو کہ کامیاب تھا. 2 سال بعد یونائٹڈ نیشنز میں کارٹر نے آفر کیا تھا جنرل ضیاء کو پتہ نہیں کتنے $1 ملین کہ جی ہم کو کچھ تھوڑی سی دال پکڑی ہے تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس وقت بہت مشہور سٹیٹمنٹ تھی جنرل ضیاء کی, جو نیوز ویک اور ٹائمز کے ہیڈ لائنز کے اوپر آئے تھے, کور پیج پر آیا تھا, پینٹس. ریجیکٹ کر دیا تھا اس نے امریکن اسسٹنس کو. اس کے بعد سعودی عربیہ نے $3 بلین دیے تھے, اور لیٹر آن امریکہ نے $3 بلین دیے تھے, اور اس کے ساتھ کاروائی شروع ہوئی تھی. لیکن وہ تو بعد میں تھا جب پاکستان نے پہلے سکسیسفلی ریسٹرکٹ کر لیا تھا ان کو.
آپ کو ایسے لگتا ہے؟ مجھے ایسے لگتا نہیں ہے, میں اس وقت فوج میں تھا, مجھے پتا ہے, لگتا نہیں ہے, میں تھا اس وقت. ہم نے تو مختلف لوگوں سے جب بات کرتے ہیں اس زمانے کے بھی, جیسے سفرا ہو گئے یا سیاستدان ہو گئے, وہ تو اس سے وہ تو ان کی مرضی ہے جو بولیں, لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں فیکٹ بتا رہا ہوں. 1979 میں there was no America, there was no support, پاکستان was alone. جب پاکستان نے سچویشن کو سنبھال لیا تو اس کے کچھ 2 سال بعد امریکہ پہنچا, اور اس لیے پہنچا کہ ہم نے سنبھال لیا تھا نا, اگر نہیں سنبھالتے تو نہیں پہنچتا. اچھا ابھی جو جس بات پر کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ جب امریکہ جب پیسے آئے اور ریسورسز آئے, اس کے بعد اس میں جو کرپشن ہوئی اور ادھر ادھر لوگوں نے پیسے بنائے اور اس میں فیوریٹزم شروع کر دی اور کسی کو دینا کسی کو نہیں دینا, وہ علیحدہ بات ہے. سر پیسوں کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں. مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوائنٹ تھا کہ جس پر ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم نے دوسروں کی جنگ کا حصہ بن گئے یا اس کا ایندھن بن گئے. یہ وہ موڑ تھا جس نے ہماری زمین میں انتہا پسندی کو جنم دیا. آپ نے کہا کہ ہم تو لیاقت علی خان کے زمانے سے ہی ٹیررزم میں آ گئے تھے. انتہا پسندی تو ہمیشہ تھی یہاں پر. اس سے پہلے شیعہ سنی, ہمارے ایم این اے سٹنگ میں ایم این اے جو طارق تھا اس کو موٹر وے کے اوپر نہیں مارا تھا, اس کو مین روڈ کے اوپر نہیں مارا تھا. کس نے مارا تھا؟ ہم لوگ ہی نہیں مارا تھا نا, ایک دوسرے کو یہی آئیڈیولوجیکل انتہا پسندی کے اندر ہی مارا تھا نا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ ڈبیٹ, اٹس اباؤٹ فیکٹس اینڈ ریئلٹی. 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا, پاکستان نے ریزسٹنس ماؤنٹ کی تھی, بس یہ ہسٹری کا حصہ ہے. اس پہ ہم بحث کیوں کر رہے ہیں؟ سر ہم بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نقصان ہوا. کوئی نقصان نہیں ہوا, ہم نے تو پاکستان کو بچا لیا اس سے. سر میرا بچہ آج بھی جہادی ہے. نہیں وہ تو اس کی وجہ سے ہے, اس کی وجہ سے نہیں ہے. وہ تو ہر چیز کا ایک دیکھیں, جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ نے جب ایڈ دیا پاکستان کو, اس کو جب غلط استعمال کیا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جب پاکستان کو جب ایک چیز نہیں, میں تو نظریے کی بات کر رہی ہوں. میرا نوجوان پختونخوا کا نوجوان ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے تو وہ نظریے کی بنیاد پر اٹھائے ہوئے ہے کہ کس چیز کی, لیکن وہ پرپس نہیں تھا نا, وہ غلط مینجمنٹ اگر ٹھیک نہیں آپ کریں اور آپ ایک چیز کو غلط طریقے سے ٹریٹ کریں تو اس میں یعنی کہ آپ کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ جی دیکھیں نا اس کی وجہ سے ہماری ایکسیڈنٹس ہی ہوتے رہے. آپ نے گاڑی اگر ٹھیک نہیں چلائی تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا. اچھا گاڑی کس نے ٹھیک چلانی تھی؟ گورنمنٹ نہیں نا, گورنمنٹ کا پرابلم ہے نا. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, مس مینجمنٹ تو ہوئی ہے, ہر چیز میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے, آج بھی ہو رہی ہے. اچھا یہاں ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ دونوں وقتوں میں 9/11 بھی اور ہم 80s کا بھی کر رہے ہیں, ڈکٹیٹر تھے, پولیٹیشین تو تھے ہی نہیں. صحیح ہے, لیکن اس میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں, اگر پولیٹیشین ہوتا کوئی فرق ہوتا اس میں؟ ہاں وہ پولیٹیکلی ڈیل کرتا چیزوں کو, تو اس سے کون سا آپ کو فائدہ ملا ہے؟ میں یہ نہیں کہ ڈکٹیٹر یا پولیٹیشین ہو, ہائپوتھیٹیکل چیزیں ہیں نا یہ, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. جو پولیٹیشینس تھے اس کو کہتے ہیں ڈیکیڈ آف ڈارکنیس. بے نظیر اور نواز شریف ایک دوسرے سے باریاں لے رہے تھے, وہ 10 سال جس کا ہے وہ اس کو ہسٹری میں کہتے ہیں ڈیکیڈ آف ڈارکنیس اکنامک, جس کے اندر ڈسٹرکشن ہوئی ہے پاکستان کی, جو بھٹو نے پوری انڈسٹری کو تباہ کر دیا, آج تک ہم سیدھے نہیں ہوئے اس کے بعد. تو یہ تو چیزیں ہم بار ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہے نا ہسٹری کے اندر اپنی مرضی کے مطابق ہم مثال دیتے رہتے ہیں, لیکن بات یہ کہ فیکٹس آر فیکٹس نا, جو چیز ہوئی ہے وہ تو اس کو تو یو کانٹ اگنور اٹ. سر چلے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, پالیٹکس ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن آ گیا تو پھر ایک دلیل تو یہ ہے نا, باریوں کی آپ نے بات کی. خیر کوئی بات نہیں, دیکھیں آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, ہم آپ سے سیکھنے آئے ہیں. میں ڈکٹیٹر کو میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ ڈکٹیٹرشپ از اے گڈ تھنگ, میں کہہ رہا ہوں ڈیموکریسی از اے گڈ تھنگ, لیکن دیٹ از ناٹ ریلیونٹ نا کہ وہ اگر ایک ڈکٹیٹر تھا تو اس کی وجہ سے ہی ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اگر کوئی بھی آدمی ہوتا ہے وہاں پر, ہی وڈ ٹرائی ٹو ریزسٹ سوویت یونین. اچھا بہرحال میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں تو اسی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ کی رائے یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ضیاء صاحب بھی اپنے آپ کو, ان کی پاپولیرٹی نہیں تھی, دنیا میں کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا, تو انہوں نے اس نقطے کو آزمایا اور انہوں نے اپنی ایک دنیا میں پوزیشن بنا لی, ٹھیک ہے, کسی کی جنگ لڑ کر.
मुशर्रफ साहब का भी यही मसला था कि उन्होंने भी एक हुकूमत को टॉपल किया तो उन्हें भी फॉरेन की या आप कहें मगरिब की तवज्जो की, उनकी सरपरस्ती की ज़रूरत थी तो उन्होंने भी ऐसा किया. तो मैं तो उसी दलील को थोड़ा सा आपके सामने रख रही हूँ क्योंकि आप उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं. तो क्या ये दलील ठीक नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी होता तो उसने कुछ ना कुछ फैसला तो लेना था. तो अगर पॉलिटिशियन होता, वहां पर पार्लियामेंट बैठी होती, वो क्या कहती, सोवियत यूनियन का हम पार्टनर बन जाते हैं. वो क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं ना. व्हाट वुड दे से? ठीक है, वो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप ना, लेकिन वो एक चीज थी जिसमें मैं कह रहा हूँ कि वो जो उस वक्त डिसीजन था टू रिजेक्ट सोवियत यूनियन वाज अ करेक्ट डिसीजन. एंड उसकी जो उसके बाद जो मिसमैनेजमेंट हुई है इट्स अ सेपरेट इशू. ठीक, और 9/11 भी करेक्ट डिसीजन था. ऑफ कोर्स 9/11 एक यूनानिमस यूनाइटेड नेशंस का एक यूनानिमस डिसीजन था, जिसके अंदर जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल यूनानिमस डिसीजन होता है वो आपका नेशनल लॉ बन जाता है. आप क्या कहते हैं कि आप तालिबान की साइड से लड़ते, फिर दुनिया से चॉइस यही थी ना, या तालिबान के साथ लड़े या आप दुनिया के साथ मिलकर लड़े. तो और दूसरी बात यह है कि जब आप परवेज मुशर्रफ की बात करते हैं तो ये वाहिद मुल्क था दुनिया में वाहिद मुल्क था जो कि उस सिक्योरिटी काउंसिल का एक हिस्सा था जिसमें वॉर ऑन अगेंस्ट टेरर जिसमें हम कहते हैं, जिसमें एक भी फौजी अफगानिस्तान या इराक में नहीं था, ना यूनाइटेड स्टेट्स के कमांड में था जी. ना हम अपनी टेरिटरी से बाहर गए थे, ना हमने किसी को अमेरिकन अंडर कमांड किया था. जहां पर हॉलैंड वगैरह पूरा यूरोप, एक म्यूल अगर हिलता था, कोई जानवर भी अगर हिले तो वो अमेरिकन इजाजत के बगैर नहीं हिल सकता था. तो इसकी कोई कदर नहीं है, इसकी कोई रिकग्निशन नहीं है कि वी नेवर सर्व्ड अंडर यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी नेवर पुट एनी आर्मी इन इराक और अफगानिस्तान. नो रिकग्निशन, मानने के लिए तैयार ही नहीं है. असल में जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना तो सारी बहस यहाँ चल रही है कि हमारी मिट्टी पर क्या हुआ, हमारी मिट्टी पर उसका रिजल्ट क्या निकला. तो उस कुएं से निकले ना, कुएं से निकले, सर, दुनिया को देखें, दुनिया क्या हो रही है. टीटीपी के साथ लड़ रहे हैं. There were 42 countries in अफगानिस्तान, उसमें से हम तो नहीं शामिल थे. नहीं, वो तो मुल्क अपनी अपनी जगह पर वो 42 तो चले गए ना. अपने मामले में चल रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हालात हैं. जमीन तो आज भी हमारी गर्म है ना, आग तो आज भी हमारे यहाँ लगी हुई है ना. बिल्कुल. तो फिर वो मिसमैनेज, तो गिला मिसमैनेज, आप बार बार कह रहे हैं मिसमैनेज. अच्छा, ये जो एक आजकल जो सिचुएशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चल रही है, इसके लिए मैं ज़रा एक स्ट्रेटेजी, आप इसको क्या कहें कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये क्या है? थोड़ा सा मुझे ये भी समझाएं. स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक लेबल था जो कि इन्होंने लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर, और हर एक जो उनसे वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर बोलना चाहता है या फौज के खिलाफ बोलना चाहता है वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं. पहली बात यह है कि पाकिस्तान फौज ने कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था, ना उनका कोई ऐसा मंसूबा था. ये एक पेपर लिखा गया था NDU में, बहुत पहले एक ब्रिगेडियर ने लिखा था, बाद में वो चीफ बन गया, मिर्जा असलम बेग. लेकिन वो उस वक्त एक NDU में पेपर था जिसका उसके साथ कोई फौज के चलाने से या फौज को स्ट्रैटेजी बनाने में कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं है. दूसरी बात यह इसकी तारीफ क्या है इस लेबल की, एक मिलिट्री तारीफ है ना जो पूरी दुनिया पहचानती है कि आप किसी और जगह से आप लड़ सकें, आप वॉर को कंटिन्यू कर सकें हारने के बाद किसी और जगह से. हम क्या पाकिस्तान को हार कर अफगानिस्तान में जाकर लड़ेंगे? ये तो कोई ऐसा कोई सोच ही नहीं है. और अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात हम करें, अगर करना ही है तो 4 मिलियन रेफ्यूजीज तो हमने रखे हैं. सोवियत यूनियन के वक्त हमने संभाला था अफगानिस्तान को, उसके बाद जो उनसे है फिर अमेरिकन आए, फिर हमने संभाला इनको. स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो हमने दी है. वार्म वाटर्स और ये जो पोर्ट्स हैं और जो ट्रांजिट ट्रेड है ये तो हम देते हैं. जो असिस्टेंस है, जितनी भी डिप्लोमेटिक असिस्टेंस वो हम करते हैं. तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो देते हैं कि हम देते हैं? हम दे रहे हैं उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ. उन्होंने तो कभी नहीं हमको कुछ दिया. अफगानिस्तान ने क्या दिए?
آپ نے کہیں اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فطری ہمسایہ ہیں جو ایک دن کنفیڈریشن بھی بن سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جغرافی، ہماری ایتھنیسٹی، ہمارے لینگویج، ہماری آئیڈیالوجی وہ ایسے ہے کہ ہم لوز کنفیڈریشن بن سکتے ہیں، اور ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کو ایکسیس دے سکتے ہیں ہم اپنے پورٹس کے لیے. اور میرے خیال میں یہ سیکورٹی کے لحاظ سے، ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے، اور لوگوں کی ویلفیئر کے لحاظ سے یہ کنفیڈریشن بن سکتے ہیں. اور یہ بڑے سجیشن پہلے آتے رہے ہیں. اچھا، تو پھر کیوں ہم اتنے تلخ ہو جاتے ہیں؟ پولیٹیسائز کرتے ہیں وہاں پر، یہ ڈیورنڈ لائن کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، اور ادھر ہم افغانستان کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، ان کی گورنمنٹ کو. کیوں یہ شروع سر پولیٹیسائز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشہور کر دینا کہ جی میں نے کوئی سٹینڈ لے لیے. ابھی جیسے وہاں پر کرزائی جو ان سے ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کرزائی ہو گیا یا دوسرا جو ان سے تھا وہ اشرف غنی، یہ دو واحد ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں جو کہ آکوپیشن آرمی کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. اور یار کم از کم تم تو کوئی انسانوں والی بات کرو. یہ بھی وہ بات کرتے تھے ڈیورنڈ لائن کی، جی ہم یہاں بڑے پاپولر ہو جائیں گے. نہیں تو وہ تو مشرف صاحب نے جب ملنے کے لیے گئے ہیں کرزئی صاحب سے، تو جاتے ہی آپ نے یہ بات کر لینی ہے کہ ہاں بھائی، ویسے ہی ایک آن لائٹر نوٹ کہ ہاں بھائی کب ڈیورنڈ لائن کو وہ تسلیم کرنے جا رہے ہو، تو وہ اس طرح کی بات جاتے ہی آپ کر دیں گے. تھوڑا انسان ماحول بناتا ہے، بات کرتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، ہاں وہ صحیح ہے. مجھے وہ جس طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹس بنا لیتے ہیں وغیرہ، تو ورنہ اس سے پہلے تو دیکھیں نا، نواز شریف صاحب تو کوشش کر رہے تھے بات کرنے کی، معاملات کو بہتر کرنے کی. کئی دفعہ مشرف صاحب جب آئے بھی تو اس وقت بھی تو ایک ہماری ڈائلاگ چل رہا تھا کہ سارے افغانوں کو ایک جگہ پہ بٹھائیں اور ایک اسٹیبل افغانستان بنانے کی کوشش کریں. نواز شریف نے کیا افغانستان کو سمجھنا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ دہشت گردی کرنی ہے تو کے پی میں کریں، آپ ادھر نہیں کریں پنجاب میں. نہیں خیر ڈالے تو انہوں نے، رستم شاہ محمد ڈالے ہوئے تھے، آپ کے ہمارے پختون ہی ڈالے ہوئے تھے نا. یہ دیر از نو سنسیئر پرسن، کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے. کوئی ہسٹری سے یا کہیں سے نکالیں تو آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں نظر آئے گا جو کہ بہت کوئی پاکستان یا افغانستان کے بارے میں سوچ رہا تھا. اچھا، تو ابھی کون سوچے پھر؟ ابھی جس نہج پہ سر ہم پہنچ گئے ہیں، بارڈر بند ہے، تجارت رکی ہوئی ہے. آج ہم جب آ رہے تھے آپ کے پاس تو ہمارا جو ڈرائیور ہے اس کا کوئی رشتہ دار ایک یہ جو فروٹ وہاں آپ کو پتہ ہے افغانستان کا تازہ فروٹ ہم پسند کرتے ہیں، یہاں پہ آتا ہے. 2 کروڑ روپے، وہ سادہ سا بندہ تھا، اس نے مجھے کہا کہ جی 2 کروڑ روپے ڈوب گئے. تو یہ ایک اکانومی ہے نا. پھر ہمارے آپ انڈسٹریل اسٹیٹ میں چلے جائیں، میڈیسن کا جو تھا، تو ہمارے پختونخوا کے لوگوں کا تو بڑا نقصان ہو گیا. تو نقصان ہو رہا ہے. ابھی یہ افغانستان نے ٹریڈ بند کیے، اور جو پاکستان نے ٹریڈ نہیں بند کی. افغانستان نے اناؤنس کیا تھا کہ بند کرنا ہے ٹریڈ، اور انہوں نے اپنے دکانوں سے پاکستانی گڈس کو انہوں نے کہا ختم کرو، نکال دو اس کو. اب یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے، یہ انہوں نے اسٹیٹ میڈیا کے اوپر اناؤنس کی ہے. پاکستان اور افغانستان کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ پاکستان کے فیور میں. تو میں جانتا ہوں کہ اس میں رکنے سے پاکستان کو نقصان تو ہوگا، لیکن افغانستان کے لیے تو ڈیواسٹیٹنگ ہے. وہاں پر تو لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے، ادھر تو بہت تباہی مچے گی. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کو لوگ اور گالیاں دیں. دیٹس ویئر پیپل ٹو پیپل ریلیشن کم ان. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ دن پہلے میں نے متقی صاحب کے بیان کی آپ کو بتائی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو ترکمنستان سے کر رہے ہیں، ادھر سینٹرل ایشیا کے 2 ممالک کا نام لیا، ایران کا نام لیا، کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. افغانستان کی ریلیشن شپ ابھی ترکمنستان کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ ٹھیک ہے. ادھر تاجکستان نے روس کو کہا اپنی فوج لے آئے. ایران کے ساتھ ٹھیک ہے، ایران نے ابھی 7 بندے مار دیے افغانی بارڈر کے اوپر. چائنا کے ساتھ ٹھیک ہے. یہ تو میں آپ کو ان کے بیان کی بات کر رہا ہوں. چائنا نے ابھی وارننگ دی ہے. نہیں تو ان کا ویسے جو اسٹیٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں بنائیں. ایک جاہل آدمی اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہے تو اس کے بعد اس پر کیا ہم تبصرہ کریں گے؟ لیکن ٹینشن تو ہے نا سر. اب آپ دیکھیے کہ 3 دہشت گرد سوسائڈر آتے ہیں، اور ایف سی ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر، آپ تو خیر فیڈرل کنسٹیبلری کو
ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو اچھا ہوا کہ فوری طور پر اس کو پش اپ کیا گیا اور وہ چیز بچ گئی. لیکن یہ دیکھیے نا, یہ ہے اچھا ہر روز میں چونکہ میرے پاس سارے پختونخوا کی خبریں لینڈ کر رہی ہوتی ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہو, ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, باجوڑ, پشاور, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, پولیس فورسز. اب تو انہوں نے سول ایڈمنسٹریشن کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا. جولائی میں آپ دیکھیے نا اے سی باجوڑ, اور یہ پرسوں یہ نارتھ وزیرستان. جی, تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اس کا حل تو نکل سکتا ہے, تو پرابلم کوئی نہیں ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ایک سمجھنی چاہیے بات کہ ہمارا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے. یہ کانفلکٹ کا حصہ ہے اور یہ کانفلکٹ کا روپ ہے. دس از ہاؤ اٹ از. افغان گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس 4000 سوسائڈ بامبرز ہیں. ایک گورنمنٹ خود ایکنالج کر رہی ہے آن اسٹیٹ میڈیا, ہمارے پاس 4000 سوسائڈ بامبرز ہیں, جو کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ, اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ. لیکن وہ بھی کہہ رہے کہ آئی ایم اے ٹیررسٹ, دیٹس آل آئی نو واٹ ٹو ڈو. تو یہ کانفلکٹ کا روپ ہے. دس از واٹ اٹ از. اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ گورننس تو ہونا, جو میں کہہ رہا تھا, جب گورنمنٹ, آپ ٹیررزم از اے کمپلیکیٹڈ افیئر, کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہے. اٹس کمپلیکیٹڈ. اس میں ایکسٹرنل ریسورسز آتے ہیں, گریونس شروع ہوتی ہے کسی کمیونٹی کی یا سوسائٹی کی, اس گریونس کو اٹھا کر کوئی اور اس کو آگ دیتے ہے, تیل دیتا ہے اس آگ کو, تاکہ وہ اور بڑھتی جائے, اور وہ اس سے اپنے پولیٹیکل ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے اس ملک سے. تو یہ ہمیشہ انسرجنسی یا ملیٹنسی ایکسٹرنل سورسز سے ہوتی ہے. اس وقت انڈیا کر رہا ہے, ہر حالت میں انڈیا کر رہا ہے. بی ایل اے کو بھی, ٹی ٹی پی کو بھی کر رہا ہے. اب افغانستان ایک ولنگ پراکسی بن گیا ہمارے دشمنی میں, کہ دی اینمی آف مائی اینمی از مائی فرینڈ, تو اس کے ساتھ مل کر جو ان سے وہ لگے ہوئے ہیں. اب یہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اس پہ آپ دیکھیں ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, جب ہمارا اور کچھ نہیں ٹھیک ہو رہا تو ہم ٹیررزم کیسے ٹھیک کریں گے؟ کچھ تو ٹھیک کریں نا. تو پہلی بات یہ گورننس کو آپ سیدھا کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس قسم کی جنگ ہے, اٹ از اے پیپلز ڈریون وار. پیپل ڈریون وار کا جواب جو ان سے ہے وہ سیکورٹی اپریٹس سے نہیں ہوتا, وہ لوگوں سے ہوتے ہیں. آپ ایریا کو سیکیور کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. ابھی جیسے بنو کے اندر اور لکی مروت کے اندر لوگ اٹھ گئے ہیں, انہوں نے ملیٹنٹس کو نکالا, اور یہ طریقہ یہی ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا تھا لوہے جرگہ بٹھائیں, وہ فیصلے کریں, وہ اپنے علاقے کے اندر اپنا قانون نافذ کریں, اور ملٹری ان کو سپورٹ کرے. تو یہی تو پختونخوا کی حکومت بھی کہہ رہی ہے. تو صوبی سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, انہوں نے کہا کہ لوگوں سے بات کرنے دیں ہمیں. لیکن یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, کائنیٹک اپروچ پختونخوا حکومت کا کوئی حق نہیں ہے, یہ تو مرکز کرے گا, وفاق کا ہے, کس کے ساتھ بات کرنی ہے, کس کے ساتھ. تو پھر کریں نا, جو ہو رہا ہے پھر کریں. میرے سے آپ نے سوال پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ the answer is لوگوں کو آپ شامل کریں, اپنے اپنے علاقوں کو سنبھالیں. اس کے بہت طریقے ہیں. ولیج بیسڈ ڈیفینس ہوتا ہے, اس کے اندر مشر کو بٹھاتے ہیں, اس کے اندر مشر جو سے وہ لوگوں کو ڈیٹیل کرتے ہیں. ہر گاؤں کے اندر ایک سیکورٹی اپریٹس ہو جاتا ہے, ایک کمیونیکیشن سسٹم اسٹیبلش ہو جاتی ہے, پولیس کا جو سی پریزنس ہو جاتی ہے, ملٹری سپورٹ ہوتا ہے, QRF بن جاتے ہیں, کمپلینٹ سیلز ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو فون کر سکتے ہیں. یہ سارا طریقہ وہ تو کوئی نہیں ہے نا. تو یہ تو تبھی ہوگا نا کہ جب وفاق اور صوبہ ایک پیٹ پہ ہوں گے. یہاں وہ تو میں نے آپ کو پہلے سے بتایا نا, جب تک گورننس نہیں ہوتی. گورننس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کوئی گورنمنٹ, کوئی ریکگنائز گورنمنٹ تو ہو نا. جب ریکگنائز گورنمنٹ کوئی نہیں ہے تو ہاؤ یو گو ٹو. سر ہمارے فیصلے آپ کو نہیں لگتا بہت جذباتی سے ہوتے ہیں؟ لائک 2021 کا مجھے یاد ہے, آپ نے اپنے کہیں ایک آرٹیکل میں آپ کے پڑھ رہی تھی بڑے, تو اس میں آپ نے کہیں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ میں بھی اس چیز کو فیل کرتی ہوں, پتہ نہیں, اب یہ میری اپنی ذاتی فیلنگز ہے. 2021 میں جب رجیم چینج ہو رہا تھا سقوط کابل کے وقت, تو آپ تو یہاں جشن منا رہے تھے, اب آپ کو ان سے گلے ہو گئے ہیں. تو ہم عوام تو یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں نا کہ کل آپ کا کچھ اور سوچ تھی, آج آپ کی کوئی اور سوچ ہے. تو کیا اس سے ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کیا بہت نقصان ہوتا ہے. اس سے جذباتی کی بات نہیں ہے, انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ نہیں ہوتا. کوئی انسٹیٹیوشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا ایک سسٹم, جیسے
میں نے آپ میں سے پوچھا تھا کہ فوج میں کیا کرپشن نہیں ہوتی. میں نے کہا تھا کہ ٹاپ لیول پہ تو ہوتی ہوگی لیکن رینک اینڈ فائل میں نہیں ہوتی, اس لیے کہ ایک سسٹم ہے. اگر میں نے گاڑی چلانی ہے مجھے اپلائی کرنا پڑتا ہے کسی پیپر پہ, وی ڈی آر ایک ہوتا ہے, وہ وہیکل ریکارڈ کا ایک ٹرپ شیٹ بنتی ہے, فلانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو وہ گاڑی ادھر ادھر ہل نہیں سکتی, اس کا آڈٹ ہوتا ہے, اس کی پیٹرول کا کہ ٹریننگ کا ہے کہ فلانا. تو وہ سسٹم ہے, ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ ہے. اس کو آپ جب توڑ دے دیں اور انسٹیٹیوشن ختم ہو جاتا ہے, انسٹیٹیوشنلائز سوچ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر انڈیویجول آ جاتے ہیں. انڈیویجول کا بھی, انڈیویجول کا کیا معنی ہے؟ ان اسٹیٹ فنکشنز انڈیویجول مینز نتھنگ. 2021 میں ہمارا جذباتی پن ایک انڈیویجول کا کارنامہ تھا. ہاں وہ تو انڈیویجول کا کارنامہ تھا. وہ تو اس پہ کوئی انسٹیٹیوشنل اپروچ تو کوئی نہیں تھی. کون سی آپ بات کر رہے ہیں, کس چیز کی بات؟ میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ مجھے تو جو ہمیں بتایا جاتا تھا, ہمیں بریفنگز میں بھی بتایا جاتا تھا کہ نہیں جی ہم بڑا نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ ایسے ہوگا تو یہ ایسے ہوگا, ایک بہت ہی پازیٹیو پکچر دکھائی جاتی تھی. پھر ایگزیکٹ 2 سال کے بعد کہا گیا کہ نہیں, آپ یقین کریں کہ ہمیں اتنا تک کہا گیا کہ ہم نے اپنے کارڈز بڑے دھیان سے کھیل رہے ہیں. کہاں گئے وہ کارڈز؟ اور نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, انسٹیٹیوشنل اپروچ نہیں ہے, انڈیویجول. کوئی کسی نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے, وہ فیل ہو گیا. ابھی جیسے فیض حمید نے کہا تھا کہ ان کو لے آئیں اندر. اب فیض حمید نے اکیلے تو نہیں سوچا ہوگا, لیکن یہ انڈیویجول اپروچ ہے. ادھر وہاں پر جن سے سوات میں لوگ شور مچا رہے ہیں کہ آپ کیوں ان کو اندر آنے دے رہے ہیں, ان سے کسی نے بات ہی نہیں کی. ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ میں تو آپ بات کریں گے لوگوں سے. تو یہی بات ہے کہ پھر جس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا. بلکہ فیض حمید صاحب کے ساتھ ریلیٹڈ تو یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ تو وہ تو کچھ طے کر کے بھی آ گئے تھے. پتہ نہیں کیا طے کر کے آ گئے تھے. ابھی میں ایک آپ سندھ سے یا پنجاب سے آدمی کو اٹھا کر لے آئیں ادھر اور اس کو بتائیں کہ جا کر آپ ابھی افغانوں سے بات کریں, افغانیوں سے, اس کو کیا بات چیت کرے گا؟ میں نے سوال یہ کیا کہ مطلب فیض حمید صاحب نے کچھ طے کیا, وہ منٹس موجود ہیں. نہیں وہ دیکھیں, آپ کم از کم ان لوگوں کو بلائیں جو یہ ایک سسٹم کو یا سمجھتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. منزئی کا ایک جو قلعہ ہے اس کے باہر ایک چیک پوسٹ تھا. جب میں یہاں پر آئی جی ایف سی سے پہلے میں 14 ڈویژن میں یہاں پر تھا ادھر اس علاقے میں. تو چونکہ میں لوگوں کو جانتا ہوں وغیرہ ادھر کے علاقے, یہاں پر یہ لوگ مشہور کرتے تھے اخپل جنرل تھے کہ ہمارا اپنا جنرل ہے. ادھر جو چیک پوسٹ تھے ادھر ہم نے سویٹس رکھے تھے. کتنا خرچہ ہوگا, کیونکہ بچے جائیں, چیک پوسٹ تو ہم نے لگانا تھا, لوگوں کو ہم نے چیک کرنا تھا, بچے بھی ہوتے ہیں بسوں میں, بچوں کے لیے سویٹس ہم نے رکھ لی, عورتوں کے لیے علیحدہ ہے, پانی کا انتظام کیا تھا, کچھ شال بھی رکھے ہوئے تھے وغیرہ, اور آدمیوں کو ہم چیک کرتے تھے, باقیوں کو گاڑیوں میں بٹھا دیتے تھے. اینڈ نو ون مائنڈیڈ اٹ. کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ چیک پوسٹ لگایا ہوا ہے, بلکہ بچے دونوں, ہم کہتے تھے دونوں ہاتھ سے دیتے ہیں, اٹھا سکتے اٹھا دو. ابھی اگر آپ چیک پوسٹ کے اوپر آپ ناراضگی دکھا رہے ہیں, جیسے کہ آپ کوئی باہر سے آئے ہیں اور آپ یہاں پر آ کر لوگوں کے ایڈمنسٹریشن سیدھے کر رہے ہیں, تو ناراضگی تو پیدا ہو جائے گی. آپ ناراض ہیں تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا. تو یہاں پر ایک بڑا ایک فیمس ایک اسٹیٹمنٹ ہے واربرٹن کا, جو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں لوگوں کا, جس نے ایف سی بنائی تھی. اس نے کہا تھا لیٹ دا اونرز آف دا لینڈ بی دا کیپرز آف دا لینڈ. اس پر ایف سی بنی تھی. ایف سی جب بنی تھی اس نے 5 روپے کی تنخواہ رکھی تھی اور ایک لال ٹوپی دیتا تھا. فرنٹیئر کانسٹیبلری کی بات, فرنٹیئر کور, کنسٹیبلری نہیں, کانسٹیبلری تو بہت علیحدہ چیز ہے. فرنٹیئر کور, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ فرنٹیئر کور کا نام جو ہے نا, اٹ از دا کور آف دا فرنٹیئر اسکاؤٹس. اس کا نام کیوں آپ نے ایف سی کر دیا, اس لیے ابھی کنسٹیبلری کے ساتھ ملا دیے. یہ تھا کور آف دا فرنٹیئر اسکاؤٹس, اس کا اوریجنل نام تھا. 1800 سمتنگ میں واربرٹن نے بنایا تھا. لیٹ دا اونرز آف دا لینڈ بی دا کیپرز آف دا لینڈ. تو میں بھی جب آئی جی ایف سی تھا تو یہ جو تھے, یہ جو لوگ ہیں یہ مشر کہتے ہیں. جو کمانڈنٹ ایف سی کا وہاں پر باجوڑ میں تھا اس کو کہتے تھے مشر رگلے تھے. ٹھیک ہے, میں جب آتا تھا تو لوہے مشر رگلے تھے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس طرح کی بات چیت کرتے تھے. وہاں پر آپس میں گشت نکلتی تھی. گشت ابھی بھی ہونا چاہیے, ابھی پتہ نہیں کیوں بند کر دیے.
گشت جو سی ہے ایک کمانڈانٹ کی گشت ہوتی ہے, وہ گاؤں میں جاتی ہے, ایک دوسرے کو جانتے ہیں سارے, ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. وہ کوئی شکایت کر دیتا ہے کہ جس نے مجھے پیسے دینے اس کو 2-3 تھپڑ شپڑ لگا کے پیسے دلوا دے, سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا. وہ علیحدہ ایک فوج نہیں تھی, ٹیریٹوریل آرمی تھی, اس علاقے کی جگہ تھی. وہ یوزڈ ٹو مینٹین دا پیس. اس کو ابھی انہوں نے ری آرگنائز کرنے کی کوشش کی اور تباہ کرنا شروع کر دیے, جیسے ہم کرتے ہیں. کیوں نہیں سیکھ رہے ہم اپنی غلطیوں بس سے؟ نہیں سیکھتے. کوئی نہ کوئی آتا ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ آئنسٹائن, اور وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے. ایک انگریز نے واربوٹن نے بتایا ہے, لیٹ the owners of the land be the keepers of the land. اور ہمارا جو ان سے یہاں پر گڈیرین آ جائے گا کوئی, اور وہ اپنا کوئی نیا ایک تماشا شروع کر دے گا. اونر آف دا لینڈ کو تو اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں سر؟ یہی تو ہے نا مسئلہ. ٹھیک ہے کہ ایک گلوبل اکانومی کا ایک جو چکر ویو ہے وہ چل رہا ہے, صدیوں سے چل رہا ہے. پہلے یہ, تو پھر یہ برطانیہ, تو پھر امریکہ, تو پھر رشیا, تو پھر برطانیہ, تو پھر اب پتہ نہیں امریکہ کے بعد کیا ہوگا, چین ہوگا. یہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیں, یہ اصل میں ایک تسلسل ہے جو کہ دنیا میں اکانومیز تو چلتی رہی ہے, کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. ٹھیک. سب سے پہلے پورچوگل کی چلتی تھی, یہ گلوبل اکانومی تھی. پورچوگل سے اسپین نے ٹیک اوور کر لیا, اسپین نے ہالینڈ سے ٹیک اوور کر لیا, ہالینڈ نے انٹروڈیوس کیا تھا بینکنگ سسٹم. اچھا. اور ابھی تک سب سے مضبوط ہے ڈچ بینکنگ. ہالینڈ سے انگلینڈ نے ٹیک اوور کر لیا, گریٹ برٹن نے کالونیز وغیرہ کا جو رواج بنا تھا. اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے یہ بریٹن ووڈز کانفرنس کی تھی 1944 میں, جب پورا یورپ تباہ ہو گیا تھا جنگ کے بعد. اور گریٹ برٹن نے امریکہ کو گلوبل اکانومی ہینڈ اوور کر دی, اور ڈالر جو ان سے گولڈ کے ساتھ ایکویولنٹ بن گیا تھا, اور IMF اور ورلڈ بینک وہاں پر بن گئے, اس میں معاہدہ ہوا تھا. اور امریکہ نے ورلڈ اکانومی کنٹرول کرنا شروع کر دی. اب جو گلوبل اکانومیز ہیں ان کی ایوریج 80-90 سال 100 سال آپ سمجھ لیں, اس کے بعد ڈکلائن شروع ہوتا ہے. ابھی امریکہ کی ڈکلائن شروع ہے. اس وقت امریکہ کو کمپیٹ کر رہا ہے, کمپٹیشن دے رہا ہے چائنا, جس کی اکانومی ابھی امریکہ سے بڑی ہوتی جا رہی ہے پرچیسنگ پاور کے مطابق, GDP کے لحاظ سے اس سے بڑی ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے کانفلکٹ شروع ہے دنیا کے اندر. یوکرین میں ہوئے جو کہ ابھی یورپ اور امریکہ سمجھ لے ہار گئے ہیں. وینزویلا میں علیحدہ ایک ہو رہا ہے ایک تماشا, اور امریکہ اپنی پریزنس دکھانا چاہتا ہے. امریکہ کے بیسز جو دنیا میں ہیں وہ 800 بیسز ہیں, ملٹری بیسز. چائنا کے 2 ہیں صرف, اور چائنا کی اکانومی بہت ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور کانفلکٹ ہو رہا ہے. چائنا کی اکانومی ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے BRI کے اوپر, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. 33% دنیا کو کنیکٹ کرے گا اس وقت. اس کا جو بالکل جو شو کیس ونڈو ہے وہ ہے کوادر اور سی پیک. اگر سی پیک کامیاب ہو گیا تو BRI کامیاب ہوگا, اگر سی پیک کامیاب نہیں ہوا تو BRI بھی کامیاب نہیں ہوگا. لہذا کانفلکٹ تو آ گیا امریکہ اور چائنا کا, اور بیچ پہ پاکستان پھنسا ہوا ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں اور سی پیک کی وجہ سے, اور یہ BLA اور TTP یہ دونوں سی پیک کے روٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا بٹائے گئے ہیں. دونوں چیزیں آپ سمجھ لیں. اچھا. وہ ادھر تھے گریوینسز تھے, انہی گریوینسز کو ایکسپلائٹ کیا ایکسٹرنل پاورز نے, تو شروع ہوا. تو ہم تو اس ختم, اور اس پر میں نے بہت آرٹیکل لکھے ہیں کہ سی پیک کے اوپر جو سے آپ کا یہ جھگڑا ہوگا. تو افغانستان بھی, چائنا کوشش کر رہا تھا افغانستان کو بھی سی پیک میں لائے, لیکن افغانستان میں ابھی اور مسائل ہیں, تو ادھر تو کچھ اور پرابلمز ہیں. تو یہ ایک گلوبل چائنا نے تو خیر ابھی بھی ان کے ساتھ بڑی اچھی کنیکشن رکھی, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے. لیکن ابھی چائنا نے ان کو وارننگ دی ہے آفٹر چائنیز اسیسینیشنز جو تاجکستان. تو ابھی چائنا نے ان کو وارن کیا کہ ہم شاید اس کا کوئی, ابھی انفیکٹ ان کے ڈرونز جو انڈیا نے ان کو دیے ہیں اور اسرائیل نے افغانستان کو, ان کو چائنا اور پاکستان تباہ کر رہا ہے. سر میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر ہم اس خطے کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں, ایران, پاکستان, افغانستان,
चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और फिर उधर से तुर्कमेनिस्तान है। ये तकरीबन बनते हैं तकरीबन 7। क्या इनकी कोई कन्फेडरेशन नहीं बन सकती? वो तो बनने का तो कोई भी दुनिया की कन्फेडरेशन बना ले, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो किसी और कंट्री के स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं कर सकता कि खुद स्टेबल नहीं है। अगर खुद स्टेबल नहीं है तो आप कैसे दूसरे कंट्रीज की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो फिर हम अभी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर आप मशरक़ वस्ता वाला जो एक मामला चल रहा है फ़लस्तीन और इसराइल वाला, उसमें भी कुछ बातें आ रही हैं, फिर इधर हमने सऊदी अरब के साथ भी एक एकॉर्ड कर लिया, तो ये क्या चल रहा है? देखिए, ये चीज़ें पब्लिक नहीं है तो हमें इनकी डिटेल्स नहीं पता कि ये बिहाइंड क्लोज डोर्स किस किस्म के माहदे हुए और क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या दिया गया है, क्या लिया गया है, हमें नहीं पता। स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं हम। सऊदी अरेबिया का तो मुआहदा जिनसे मैं समझता हूँ द डेड एग्रीमेंट, इसकी वजह है अच्छा, सऊदी अरेबिया में कोई भी दफाई आप मुआहदा करें अमेरिका की इजाज़त के बगैर हो ही नहीं सकता। वहाँ पर कोई जहाज ही नहीं उड़ा सकते विदाउट अमेरिकन क्लियरेंस। वहाँ पर तो ACT उनका क्लियरेंस देगा आपको उनकी एयर स्पेस के अंदर, तो अमेरिका उसमें शामिल होगा। और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिए कि एक दूसरे के ऊपर अगर हम एक पर हमला होगा तो हम समझ जाएंगे दूसरे पर भी हुए, तो पाकिस्तान पर हमला कौन करेगा? अफगानिस्तान करेगा या इंडिया करेगा? तो सऊदी अरेबिया की तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। क्या समझते हैं आप, सऊदी अरेबिया भी इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात तोड़ देगा इसकी वजह से? और अगर सऊदी अरेबिया पर हमला होता है तो कौन करेगा? ईरान करेगा या यमन करेगा? तो क्या पाकिस्तान पर ईरान के साथ जंग लड़ना शुरू हो जाएगा? तो ये तो इस सिंबॉलिक, और इसका कोई आगे इसका मुझे नजर नहीं आ रहा प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन। लेकिन अभी ये जो टॉक्स हो रही हैं, आप और मैं जो बात कर रहे हैं, ये हमारा तो खैर रिलीज होगा एक हफ्ते में, लेकिन अभी हम और आप जो बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब में भी तो कोई ना कोई बात हो रही है। अफगानिस्तान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। अफगानिस्तान के सिलसिले में अफगानिस्तान तालिबान उधर गए हैं, अब सऊदी अरेबिया को हमें बचाओ, और पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया जो कि पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो भी इतना कोई, वो तो नेगोशिएशन पीस के लिए था, लेकिन वो आई डोंट थिंक इट विल वर्क। आपको लगता है कि अफगानिस्तान में ये खौफ है? एक तरफ तो वो तस्वीरें जाके उधर खिंचवाते हैं और बयानात देते हैं इंडिया में बैठ के, और फिर आप कह रहे हो कि अफगानिस्तान गया था, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान नहीं गया था, लेकिन उन्होंने भेजा था डेलीगेशन, और फिर पाकिस्तान ने मेरे ख्याल रिप्रेजेंटेशन भेजी है, लेकिन पाकिस्तान कोई अनाउंस नहीं कर रहा, इसलिए फायदा कोई नहीं अनाउंस करने का, उससे कोई बनता नहीं है। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट एक है, TTP को डिस्मेंटल करो, अगर नहीं कर सकते हमें करने दो, अगर हमारे से मिलकर करना चाहते हो तो वो करो। तीनों चीजें नहीं मानते। ये क्यों नहीं मान रहे? आपको क्या लगता है उनकी मजबूरी क्या है? उनकी मजबूरी ये है कि ये जो अफगान गवर्नमेंट है, इट्स नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट। अफगान गवर्नमेंट जो उनसे है, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है, और इंटरिम है 21 से 4 साल हो गए, ठीक है ना, अभी तक इंटरिम है। तो ये अभी तक कोई फॉर्मली इलेक्टेड गवर्नमेंट या एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। इसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो उनसे है कंधारी के ग्रुप जो कि एक्सट्रीम है, ज्यादा एक्सट्रीम है, और एक हकानी ग्रुप है जो कि काबुल में बैठा हुआ है। इनका आपस में थोड़ा बहुत तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है, लेकिन इनका जो कंट्रोल है और अफगानिस्तान, वो है थ्रू द फुट सोल्जर्स। इनके पास जो फुट सोल्जर्स हैं, मेरा अंदाजे के मुताबिक इज बिटवीन 40 to 50,000 जो इनके अपने लोग हैं। और TTP एक अलग एक एंटिटी है जिसमें कोई 6,000 हैं, और अभी क्रिस्टीना मार्क्स, वो जो डेनमार्क की थी रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट ये सिक्योरिटी काउंसिल में इस कमेटी की, उसने भी कहा है कि 6,000 TTP हैं जो कि डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अब वो 6,000 TTP के खिलाफ अगर कंधारी ग्रुप मूव करते हैं तो वो मिल जाएंगे हकानी के साथ, अगर हकानी ग्रुप करता है तो वो मिल जाएंगे कंधारी ग्रुप के साथ, अगर दोनों करते हैं तो वो मिल जाएंगे दाइश के साथ या ISKP के साथ। तो वो फिर
پورے افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو فٹ سولجرز ہیں ان کے جو 40-50 ہزار ہیں ان کے تعلقات ہیں بھی ان کے ساتھ. کبھی کبھی یہ ان کے ساتھ مل کر آتے ہیں, اس لیے آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر اتنے افغانی جو ڈیڈ باڈیز مل جاتی ہیں, جو ان کے لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ, وہ یہی لوگ ہیں. اور اگر آپ ان کو چھیڑ چھاڑ کریں گے تو فٹ سولجر ناراض ہو جاتے ہیں, اور یہ فٹ سولجر کو ناراض کرنا بھی نہیں چاہتے اس لیے کہ ان کے زور پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی پرابلم ہے. تو یہ مجبوریاں ہیں, مجبوریاں ہیں. تو کیسے ہم یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ مجبوری ہے نا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے جو آپ نے ایک ڈیٹیل بتائی ہے, یہ تو ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سچویشن ہے کسی بھی حکومت کے لیے. ایسے وقت میں جب یہ سچویشن بھی ہمیں پتہ ہے, تو آپ کی کیا سجیشن ہے کہ اس وقت حکومت وقت یا اوور آل جو ہمارا سیٹ اپ ہے جو فیصلے کر رہا ہے, کیا کرنا چاہیے پھر؟ پاکستان کو فل اسکیل انٹیلیجنس سپورٹ دینی چاہیے, اور اسپیسیفک جو ان سے ہے ریڈز ان کے لیے ساتھ مل کر جوائنٹ ماؤنٹ کرنا چاہیے, جوائنٹ مانیٹرنگ آف دا بارڈر کرنا چاہیے, افغانیوں کے ساتھ جوائنٹ ہیڈ کوارٹرز بنانا چاہیے جس کے اندر مانیٹر کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ کنٹرول کر سکیں گے. بوٹس آن گراؤنڈ جو ایکچولی لڑائی وغیرہ ہے وہ افغانی کریں, لیکن پاکستان ان کو وہاں پر اپنا اسٹیبلشمنٹ کھول کر ان کو دے سکتے ہیں کوریج, سرویلنس اور الیکٹرانک انٹیلیجنس اور اس طرح کی چیزیں. اور اپنے دشمن کے پیچھے جانے کا جو ایک عمل ہے, یہ جو کبھی کبھی جیٹ طیاروں کی بیماری, یا کبھی وہ کہتے ہیں کہ ڈرونز آ گئے, افغانستان کی بات کر رہی ہوں, تو یہ کائنیٹک اپروچ جو ہے یہ بھی چلتی رہنی چاہیے. کائنیٹک اپروچ غلط اپروچ نہیں ہے, مجھے اس لیے نہیں پتا, میں گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت کنیکٹڈ نہیں ہوں, نہ ملٹری پلان وغیرہ کے ساتھ, لیکن کائنیٹک اپروچ کا مقصد یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو اوور ویم کرنا اور ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لانا اور ان سے مذاکرات کرنا, اور کوئی اس میں مجھے نہیں نظر آتا. آپ تو خود کہہ چکے ہیں, اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ اس میں جو لوکل ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے, تو لوکل ایلیمنٹ کو تو ساتھ لینا چاہیے نا. اس میں جو ٹیررزم کے ہیں اس کے دو حصے ہیں, ایک جو ایکسٹرنل ہیں جو افغانستان سے اندر آتے ہیں, اور ایک انٹرنل ہے جو پاکستان کے اندر ہے. جو پاکستان کے اندر ہیں اس میں لوکلز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کا ایک کولابریٹو قسم کا ایک ایفرٹ ہونا چاہیے. جو ایکسٹرنل ہے اس میں تو کائنیٹک آپریشنز کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں, انٹیلیجنس بیسڈ کائنیٹک آپریشن. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس بیسڈ کائنیٹک آپریشن, لیکن وہ کہتے ہیں اس طرح تو آپ ہماری ساورینٹی بریچ کر رہے ہو. تو ان کی وہ جو ہماری ساورینٹی بریچ کر رہے ہیں اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ہم تو اس کے جواب میں کر رہے ہیں نا, ہمارا تو رسپانس ہے, ہمارا کوئی انیشیٹو تو نہیں ہے. صحیح. آپ نے ایک لوکل ایلیمنٹ کی بھی بات کی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپریشن کیے, جو آپ کی اسٹریٹجی تھی اس وقت کو اگر میں دیکھتی ہوں تو اس کا یہ ہمیں رزلٹ ملا کہ بہت عرصے تک امن رہا. ٹھیک ہے, وہ ایلیمنٹ ختم ہوئے. ہم اب کون ہیں وہ سہولت کار آپ کو لگتا ہے, یا کتنے آپ, کیونکہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں, ایک تو آپ اس زمین کے بیٹے ہیں, دوسرا آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا بھی ہے قریب سے, اس کے خلاف بھی آپریشن بھی آپ نے کیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کتنی سہولت کاری ہے ہمارے پاس جو ان کو فراہم کی جا رہی ہے؟ سہولت کاری کی بات نہیں ہے, اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ ہیں, یہ اپنے اپنے ٹرفس بنا لیتے ہیں. ٹرفس بناتے ہیں تو ان سے جب ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, پہلی بات یہ ان کو جب ٹرن کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ملیٹنٹ کو ٹرن کر لیے, اس کو یہ امن کمیٹی بنا دیتے ہیں, یہ سرنڈر کر لیتے ہیں. امن کمیٹی میں ان کو پہلے کالی ویگوز بھی دیتے ہیں, انرجسٹرڈ ویپنس, اور ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. وہ لوگوں کے اوپر پڑ جاتے ہیں, ان سے ریونیو کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, گورنمنٹ بھی بدنام ہوتی ہے, اور یہ امن کمیٹی جو ان سی ہے یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے مشر جو ان سے ہے اس علاقے کا, وہ اپنا اسٹیبلش کرے سسٹم. لوگ اس کو گڈ طالبان بھی کہتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن گڈ طالبان بیڈ طالبان, خیر آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. اونلی طالبان دیٹس اے گڈ طالبان از اے ڈیڈ طالبان.
ٹھیک ہے نا, وہ ایک ہی ہے, ایک قسم کا ہے. باقی جتنا بھی ہے یہ ساری کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن امن کمیٹی جو ہے نا از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. لیکن یہ تو آپ کو یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے, میں نے اپنے ایک آئی جی سے پوچھا بھی تھا کہ جب یہ درے والا مسئلہ ہوا تو لشکر بنانا شروع ہو گئے. اٹس اے کائنڈ آف امن کمیٹی نا, وہ بھی وہی تھا, لشکر اس کو کہتے تھے. تو یہ کیا یہ ہماری اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی جو اس وقت؟ لیکن لشکر کا جو سے پہلے انسان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے واٹ از دا میننگ آف لشکر. لشکر کا مطلب پشتوں میں جو ہے نا اس کو چلوستی کہتے ہیں, 40th پرسن. تو ایک قوم کے اندر جو 40واں آدمی ہے وہ اس کو ڈیٹیل کرتا ہے مشر, باقی 39 اس کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں. اب لشکر کو جو ہے نا وہ ہتھیار اور ایمونیشن اگر وہ مانگتا ہے وہ پشتون نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, لشکر کبھی ویپنز نہیں مانگتا, وہ لاجسٹکس مانگتے ہیں کہ اس کی فیملی کا کوئی خیال رکھ لے, اس کے کوئی دکان کو چلا رہے, کوئی اس کی بزنس چلے. دوسری بات یہ لشکر کا جو ہے ایک دائرہ ہوتا ہے, ایریا جیوگرافیکل, وہ اسپیس کے اندر کام کرتا ہے. تیسرا اس کے اندر آبجیکٹو ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹو ہے, اس کے بعد ختم. چوتھا اس کے اندر ٹائم ہوتا ہے روٹیشن کا. یہ 4 چیزیں اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. لشکر ایسا اوپن اینڈڈ نہیں ہوتا کہ بس ایک فوج بنا دی اور پھرتی رہے, لوگوں کے اوپر بدماشی کرے. اسی کو تو لوگ تباہی سمجھتے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جو جانتے ہیں اور اس سسٹم کے مطابق کاروائی کرے. ایگزیکٹلی یہی تو وہ بات ہے جس کے اوپر بحث ہمارے ہر سوال کا اینڈ اسی پہ آ رہا ہے کہ جو لوکل ہے اس سے پوچھیے, لیکن پرابلم کہیں ہو جا رہی ہے. اوکے, افغان حکومت ایک الزام یہ بھی لگاتی ہے کہ داعش پاکستان میں ہے, آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ٹی ٹی پی کو جب مار پڑتی ہے یہ داعش بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اپنے آپ کا نام بدلتے رہتے ہیں یہ لوگ. تو کوئی داعش وائش نہیں ہے, یہ ٹی ٹی پی ہے جو اپنا نام بدلتے رہتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے جو ایک نیا لشکر بنایا ہوا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں سارے. داعش سارا افغانستان کے نارتھ میں ہے, اور ابھی جو 400 ETIM ایسٹ ترکمنستان انڈیپینڈنس موومنٹ کے لوگ تھے, کوئی 400 تھے, ابھی 4000 بن گئے ہیں. غزنی کے اندر 4 ٹاؤن بن گئے ہیں. 4 ٹاؤنوں کے اندر جو ہے نا وہ مختلف قسم کے یہ داعش ISKP اور یہ ITAM یہ سارے وہاں پر سیٹلڈ ہیں. ان پر ابھی ڈرون ایکٹیویٹی بھی شروع ہے. ہمیں نہیں پتا کون ڈرونز کر رہے ہیں, چائنیز کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں یا ترکمنستان کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو. لیکن شکایت لوگوں کی آ رہی ہے کہ ہماری اوپر تو ہر وقت 24 گھنٹے ڈرون چل رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہوگا وہاں پر. اچھا, افغانستان کا جو جھکائے ہوا ہے انڈیا کی طرف, ہمارے ہاں بھی کئی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسی کی بیس پر ہو سکتا ہے کہ اس نے بھارت نے کوئی پروگرام بنایا ہوا ہے کہ وہ سندھو 2 بھی کرے گا. ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ مغرب اور مشرق اس کو ایک دم سے اکٹھا ہی آپ آگ لگائیں تو پھر اس کے بعد کوئی رزلٹ سامنے آئیں گے ان کے انڈیا کے؟ جی دیکھیں, افغانستان اور انڈیا کا آپس میں ملنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا 1947 سے لے کر ابھی تک افغانستان کے ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں رہے. یہ تو اشرف غنی کے حکومت میں انہوں نے ہمارا جو تھوڑا بہت ہم ایڈ دے سکتے تھے امرتسر میں جا کر ریفیوز کر دیا تھا پبلکلی تاکہ ہماری بےزتی ہو جائے. تو یہ تو پرانا ایک حساب کتاب چل رہا ہے. جہاں تک سندھو 2 کی بات ہے, اگر تو ہم اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا اور افغانستان مل گئے اور اس نے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیے, تو پاکستان اور بنگلہ دیش بھی مل گئے ہیں, پاکستان اور چائنا بھی ملے ہوئے ہیں, وہاں پر لداخ وغیرہ کے اندر بھی مسئلے ہو رہے ہیں. تو وہ تو وی آر ان اے بیٹر پوزیشن دین دیم سندھو 2 کرنے کے لیے کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا کوئی ارادہ ہے ان کا؟ کہا گیا تھا کہ نومبر کا اینڈ تو گزر گیا, اب دسمبر میں شاید کوئی اتنا بڑا مطلب سٹیپ لے سکتا ہے افغانستان انڈیا کی مدد کے لیے. نہیں, انڈیا کی مدد کے لیے نا, نہیں افغانستان کیا لے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر مغربی سرحد کو گرمائیے اور ادھر ہم وہ کریں لیں گے. لیکن افغانستان کو تو ہم پولیس کے ساتھ ہم سنبھال لیں گے, لیکن وہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں 2 فرنٹ وار میں افغانستان از گوئنگ ٹو بیکم اے فرنٹ, اٹ ول ناٹ بیکم اے فرنٹ, اٹ ول بیکم اے کانفلکٹ, بس دیٹس اٹ. بس ہاں, وہ ہمارے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے.
اچھا، لیکن یہاں تو معاملہ ایسے بنا ہوا ہے جیسے بہت بڑا یہ اصل میں پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ دکھایا ہے اور ایک اسٹریٹجک سائلنس ہے اس وقت, اور وہ ریسٹرینٹ دکھایا ہے یو اے ای کی وجہ سے اور قطر کی وجہ سے. نہیں تو اس وقت جو ارادے تھے پاکستان کے بہت خطرناک تھے. افغانستان کو جو ابھی یہ جو کرنے والے تھے تو بہت برا کرنے والے تھے ان کے ساتھ. یہ تو اچھا ہے کہ یہ رک گئے ہیں. پرماننٹ انمیٹی کی بجائے کوئی گنجائش تو چھوڑے, کوئی فرینڈلی آگے جا کر کوئی ریلیشن شپ بہتر بھی کرنی ہو. سر پڑوسی ہے نا, پڑوسی کو تو نہیں بدلا جا سکتا نا. اور اس قسم کا پڑوسی جس میں کہہ رہا ہوں کہ ان نیچرل کانفلکٹ از ان نیچرل, فرینڈشپ از نیچرل. تو ہمارے قبائل ہیں سرحدوں پر ہے نا. ابھی میں جب جاتی ہوں تو ٹرائبلز جو ہیں ہمارے اب ہمارا حصہ بن گیا نا, زم اضلاع ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ قبیلے جو ہیں وہ بڑے خفا ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کیا کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ, اس طرف بھی پشتون قبائل, اس طرف بھی پشتون قبائل, اور اتنی نفرت. ابھی جو افغانستان کا جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اٹس سم ویئر اراؤنڈ اباؤٹ 44 ملین. جی 44 ملین میں سے جو وہاں پر پشتون ہیں یہ ہیں کوئی تقریباً 15 ملین. جی 15 ملین جن سے ہے یہ بنتا ہے ان کا تقریباً 45, 46, 47% پاپولیشن. جی تو میجورٹی ہوموجینیس ایتھنک گروپ جو ہے وہ پشتون کا ہے. جی پاکستان میں پشتون 35 ملین ہے, 18% ہیں پاکستان کی پاپولیشن کے. تو 30 ملین یہاں پر ہیں, 15 ملین ادھر ہیں. اگر ڈیورن لائن یا اگر ٹرائب کو ادھر ادھر کرنا ہے تو ڈیورن لائن ادھر لے جائیں. صحیح ہے, کیسی باتیں کریں. تو ہم 30 ملین کو تو نہیں افغانستان لے جا سکتے نا. تو سب اپنی اپنی جگہ رہیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو پھر رہنے دیں. تو اگر رہنے دیں تو ٹھیک ہے, خوش ہیں. لیکن اگر کسی نے ہلانا ہے, لوگوں کو جوڑنا ہے, تو پھر جوڑنے کے لیے تو میں تو آئی ایم ان فیور آف اٹ. لیٹس ٹیک دا لائن دیٹ سائڈ. 15 ملین تو بہت آسانی سے جڑ جائے گا وہ پاکستان. اور کوئی مجھے آپ ایک آدمی ڈھونڈے جو پاکستان میں ہو اور کہہ دے کہ میں خوشی سے افغانستان جانا چاہتا ہوں. کوئی نہیں جانا چاہتا. تو وہ تو آ جائیں گے, خوشی سے آ جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ وہ خوشی سے آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں گے, لیکن یہ سوچ جو ہے اس کو یہ میں بھی دیکھتی ہوں بہت سارے سوشل میڈیا پر اور کچھ آرٹیکلز میں اور باتوں میں, گفتگو میں, نجی محفلوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. کہیں ایک بریفنگ میں بھی یہ بات ہوئی ہے, لیکن میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں نا, عام آدمی اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا. نہیں کرتا, لیکن بات یہ کہ کیا پاکستان کی ذمہ داری ہے. اگر یہاں پر آئی ایم آلسو ٹرائبل, میں بھی کٹی کھیل ہوں, لیکن خیر افغانستان کے ساتھ ہمارا تو تقسیم نہیں ہوا, لیکن لوگوں کے تقسیم ہوئے ہیں. لیکن یہ کیا پاکستان کی صرف ذمہ داری ہے, افغانستان کی نہیں ہے. یعنی ایک حصہ اس سائڈ پر ہے, ایک حصہ اس سائڈ پر ہے, بڑا حصہ ادھر ہے, چھوٹا حصہ ادھر ہے. تو چھوٹے حصے کو بڑے کے ساتھ ملا دیتے ہیں نا. لیکن آپ کا یہ جو بڑا حصہ ہے وہ تو اس سے محبت کرتا ہے. ہاں تو کرتے ہیں, نظریاتی طور پر بھی اس کے ساتھ ہے, کرتے ہیں نا, تو ان کو ملا دیں. تو آپ کی اچھا نہیں, وہ یہ اس بات پر وہ نہیں ہے. وہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی یور اونلی فٹنگ ٹو افغانستان, کہ ہم یہاں سے 30 ملین جو ان سے ہیں پشتون اٹھا کر افغانستان کو دے دیں اور سب خوش ہو جائیں گے. ان کو بولے جائیں نا ادھر 30 ملین. ویسے میں کبھی سوچتی ہوں کہ افغانستان کا یہ جو غصہ ہے بنیادی طور پر ریکگنیشن کا بھی کوئی مسئلہ ہے, کوئی یہ اس طرح بھی کوئی ہو سکتا ہے. ریکگنیشن پر تو ہونا نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب پہلے طالبان تھے, ٹھیک ہے نا, جب یہ بے نظیر کے بچے تھے, اور اس کا جو انٹیریئر منسٹر اس وقت ان کو بڑا تعریف کرتا تھا, تو اس وقت تو پاکستان نے ریکگنائز کر لیا تھا ان کو. ٹھیک ہے نا, پاکستان, سعودی عربیہ اور یو اے 3 ملکوں ریکگنائز کیا تھا. ابھی ہم نے ریکگنائز تو نہیں کیا, لیکن ہم نے OIC میٹنگ کروائی تھی سپٹمبر میں, پھر ہم نے ریجنل کنٹریز کی میٹنگ کروائی تھی, پھر ہم نے ان کو ایک ایمبیسی کھول کر دی تھی, پھر ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹ سے بات کی کہ ان کا $9 بلین ریلیز کروائے, ہم نے کافی زور لگایا. اور کیا ہم کر سکتے ہیں. پاکستان نے تو اپنے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کوشش کر کے دیکھ لیا نا. اب باری افغانستان کی ہے. باریوں کی بات نہیں ہے, ریزنیبل بی ریزنیبل نا. ابھی پاکستان نے تو پوری کوشش کی ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو پیپل ٹو پیپل اور بھی کر سکتا ہے. پاکستان اسسٹنس کر سکتا ہے, لوگوں کے لیے کر سکتا ہے. ابھی آج یونائٹڈ نیشنز کے کالم میرے خیال جا رہے ہیں, بارڈر کھول رہی ہے. پاکستان نے
ٹریڈ ویسے پاکستان نے اناؤنس نہیں کیا تھا بند ہونے کا, وہ تو افغانستان نے بند کیا تھا, لیکن ابھی بھی سسٹمز پاکستان نے کھول دیے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے وغیرہ. ایک جو اس کے جو حل ہے ٹیررزم کا, آپ نے سنا ہوگا, جو لوگ کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اس پر بات چیت کرنا, وہ ہے بفر زون بنانا. ہاں, یہ میں نے آپ کی ایک تحریر میں پڑھا ہے. یہ کیسے؟ لیکن دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ سمجھ رہے ہیں نا بفر زون, کہ پاکستان جائے گا اور بفر زون بنائے گا, کتنا بنائے گا, 30-40 کلومیٹر تو بنانا پڑے گا نا کوئی جگہ. مطلب ہے افغانستان کی ٹیریٹری کے اندر جا کر ہم ادھر ایک نیا بارڈر بنائیں گے. جو ہمارا اب اس وقت موجود ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا, تو دوسرا نیا اگر ہم بنائیں گے تو وہ کیسے سنبھالا جائے گا؟ جی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے بفر زون کا. بفر زون کا مطلب یہ ہے کہ ایک جوائنٹ میکینزم ہو جو کہ 10 کلومیٹرز کے اندر جوائنٹلی دونوں گورنمنٹس کا انڈیپینڈنٹ وہ آپریٹ کرے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں انڈیپینڈنٹ, کہ یہاں پر جو انفلوئنسز ہیں نا بارڈر کے اوپر, وہ اسمگلنگ کے ہیں, نارکو کے ہیں, کرپشن کے ہیں, کراس بارڈر موومنٹ کے ہیں جو انلیگل ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی بنے افغان پاکستان کی جڑ کر, جو ایک 10 کلومیٹرز بیلٹ کے اندر پھرے, جس میں وہ بالکل کسی کی نہ پولیٹیشین کا کنٹرول ہو نہ کسی گورنمنٹ کا کنٹرول ہو. وہ انڈیپینڈنٹ اینٹی ہو جس کو ایک پراپر آبجیکٹیوز دیے ہوں اور اس کے مطابق چلیں, پھر جا کے یہ کنٹرول ہوگا بفر زون. تو یہ آئیڈیا آپ کا ہے صرف, یا کہیں اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے؟ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ تو میرا آئیڈیا ہے, لیکن بفر زون کا آئیڈیا تو ساروں کا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بفر زون ہے کیا. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں, یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے, یہ کہیں اس پہ بات ہوئی ہے, آپ نے کہیں بھیجا ہے؟ نہیں, میرے سے کسی نے بات نہیں کی, لیکن یہ میں نے پہلے ایک پیپر لکھا تھا ایران کے ساتھ کرنے کے لیے. اچھا. کہ ایک 10 کلومیٹرز کا ایک انڈیپینڈنٹ فورس بنائے جو کہ کسی پولیٹیشین, کسی گورنمنٹ کے انفلوئنس میں نہیں آئے. اس کو ایک دفعہ آپ ڈال دیں وہاں پر, ٹائم بیسڈ روٹیشن کرتے رہیں, اس کی کمانڈ چینج کرتے رہیں, کبھی ایرانین کبھی پاکستانی. اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی کریں اور کوشش کریں یہ بارڈر سیکیور ہو جائے, اور میرے خیال میں یہ ایک طریقہ ہے کرنے کا. جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ظاہر ہے جو تھنک ٹینک بیٹھے ہوں گے جو اس وقت یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, ان تک آپ کی اس رائے کو پہنچنا تو چاہیے نا. نہیں, پہنچ جائے گی, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو سکٹل کر دیں گے نا. یہ کون چاہتا ہے کہ اسمگلنگ بند ہو, کون چاہتا ہے کہ ڈرگز ختم ہو؟ یہ تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انفلوئنس والے, وہ تو اس کا مذاق اڑائیں گے یہ سجیشن کا کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. نہیں, جب ہم بارڈر مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی تو بارڈر مینجمنٹ کا ایک پورشن ہے نا, کہ ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن وہ بھی بارڈر مینجمنٹ کا پورشن ہے نا, جو کہ انفلوئنشل بیٹھا ہوا ہے گورنمنٹ کے اندر یا کسی ایک عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو کہ سکٹل کرے گا اس کو. You not allow it. یہ بات ڈی جی صاحب اپنے 3-4 بریفنگز میں ہمیں کہہ چکے ہیں. ان کی پریس کانفرنسز جو تھی اس میں انہوں نے بڑا بتایا کہ اس طرح سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کا جو حصہ تھا بارڈر مینجمنٹ کا, تو کیوں ہم اس میں اسی وجہ سے نا, اسی وجہ آپ کہہ رہے ہو اوکے, اسی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں چلنے دیں گے, بیکاز ایوری بڈی از افیکٹڈ. گورنمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, منسٹرز وغیرہ, دے آر افیکٹڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ منسٹرز ہیں سارے شامل ہیں اس کے اندر. کیا مطلب کرپشن کا مطلب کیا ہے؟ کرپشن یہی ہے, یہ تو از ویری ڈیپ. نارکو اپنا ایک پیرلل گورنمنٹ بناتا ہے. یہ تو سارے لوگ جتنے بھی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ, پاورفل پیپل, وہ نہیں ہونے دیں گے اس کو. اور یہ نارکو مافیا جو ہے پروونشنل لیول پر بھی عہدوں پہ بیٹھا ہے اور وفاق میں بھی. ایوری لیول آپ کا جو امیگریشن یہ کنٹرول کریں گے, آپ کا نادرا کنٹرول کریں گے, آپ کا یہ آئیڈینٹی کارڈز کنٹرول کریں گے, آپ کی ڈاکیومنٹیشن کنٹرول کریں گے, کوئی چیز آپ کی نہیں چھوڑیں گے. یہ تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن somebody has to sit down and put his foot down. اس کو جب تک آپ ان انسٹیٹیوشنز کو واپس بحال نہیں کرتے اور اپنے اسٹرینتھ پر نہیں کرتے, یہ ابھی نہیں, یہ نہیں چلے گا. یہی بات ہے نا سر,
کہ وہ جو میں آتی ہوں آخر میں مجھے مشرق وسطیٰ پر ضرور بات کرنی ہے کیونکہ اس سے ہم ریلیٹڈ ہے. میں یہی بات ہم لوگ بار بار کرتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ بنانے کی بات ہے نا، دیکھیں ہمیں اپنے روٹ لیول تک جب جانا ہے، کیونکہ انتہا پسندی تو اب ہماری جڑوں میں گھس گئی ہے نا. ایک ایک گھر میں آپ کو پتہ ہے، اب یہ تو کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ ہیں فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، یا آپ کو ہے کہ نظریاتی ایک الائنس ضرور ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے تو ہم نے بیانیہ بنانا ہوگا نا. تو بیانیہ بنانے کے لیے تو آپ نے اسی روٹ لیول پہ جا کے کام کرنا ہوگا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی سچویشن ایسا ہے، آپ کو ریورس آرڈر میں کام کرنا پڑے گا، شاید لوکل باڈیز سے شروع کرنا پڑے گا. اچھا. اور لوکل باڈیز اس طریقے سے کہ ٹاؤن ہال سسٹم جس کے اندر ہر ایک شامل ہو. اس لیے اگر آپ وہ نہیں کرتے اور لوگ شامل نہیں ہیں گورننس کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں اور وہ حصہ نہیں لیتے کسی ڈیولپمنٹ کے اندر. تو اس میں کمپلینٹ سیلز وغیرہ ایٹ ٹاؤن ولیج وغیرہ اس لیول کے اوپر، یہ تو خیر میں کیا ابھی آپ کو سجیشن دے سکتا ہوں، نہ میں اس میں کوالیفائڈ ہی نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ریلیونس ہم کو لانی پڑے گی کسی طریقے سے لانی. تو لوگوں کو تو ہم نے بڑا خفا کیا ہوا ہے. وہ تو بس وہی تو سسٹم ہے، ریلیونس ارریلیونٹ پیپل. میں اور آپ جس دھرتی پر بیٹھے ہیں اس کے لوگ تو بہت خفا ہیں وفاق سے. اور آپ کو پتہ ہے اب بات پولیٹیکل ہو جائے گی، لیکن کیا کرے. میں جب سی او تھا نا اپنی ریجیمنٹ کا، تو ریگستان میں ریکونیسنس پر نکلا ہوا تھا 2-3 جیپوں کے ساتھ. نئی جیپیں تھیں اور ان کی بڑا شور شابہ، چھت اترا ہوا. میں اپنے آپ بڑا خوش پھر رہا تھا وہاں پر، اور ایک ٹوبے کے پاس ہم کھڑے ہوئے، بالکل کوئی کسی ڈیزرٹ کے اندر. پانی شانی وہاں پر پیلا پانی تھا، اس کے اندر کوئی جانور بھی تھے، اور ایک چھوٹا بچہ بھی وہاں سے پانی پی رہا تھا، اور اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا مال نیوٹریشن سے. اور میں اپنی جیپ کو دیکھ رہا تھا، اس کے وائرلیس سیٹس اور اس کے انٹینا، اور اتنی نئی جیپ، اور بچے کو دیکھ رہا تھا. اس کو کیا فرق پڑتا تھا کہ میں انگریز ہوں یا ہندو ہوں یا مسلمان ہوں. آسک ہم، مجھ سے پوچھے نا کون ہے صدر، کون ہے پرائم منسٹر، واٹس دا پولیٹیکل اسٹرکچر. اس کا تو بالکل ریلیونس نہیں تھا کہ پاکستان میں ہے کہ انڈیا میں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اس کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ ہی واز ناٹ ریلیونٹ. اور مجھے اپنے اوپر شرم آ رہا تھا کہ میں کدھر پھر رہا ہوں، کس چیز پر خوش ہو رہا ہوں. We all now reach that stage. We are all irrelevant. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم کا ایک کریشن ہوا ہے، ان سب نے سوچا کہ ہم irrelevant ہو گئے ہیں تو ہم آئیں؟ اور پی ٹی ایم کا تو یہ جو پشتین، منظور پشتین ہے، یہ تو جب آپریشن زلزلہ کرے تھے تو چغ ملئی سے یہ نکلے تھے. بچہ تھا، اس کو یہاں بنو کے اسکول میں پڑھایا تھا APS میں. یہ باتیں تو کرتے نہیں ہیں نا کہ کس طریقے سے یہ. اس کے بعد موقع مل گیا وہاں پر شور مچانے کا کہ جی وہی ہم کو مار دیا. اور جنگ تو بیت المسعود نے اناؤنس کی تھی جنوری 2008 میں. تو جنگ میں پھول تو نہیں پھینکے جاتے. جنگ کا مطلب یہی ہے کہ نقصان ہوگا. نقصان ہوئے تو یہ تو اسی کو اٹھا کر پھر رہے ہیں نا اس بات کو. لیکن وہ بھول جاتے ہیں نا کہ اپنی کہانی کیا تھی. وہ اس کہانی کو تو پرائی جنگ کا ایندھن کہتے ہیں نا. وہ ایک موقع مل گیا، کسی نے فنڈ بھی کر دیا، وہ فنڈ کے ساتھ وہ بنا لی. جیسے میں نے کہا ایکسٹرنل ریسورسز ہمیشہ گریوینس کو ڈھونڈتے ہیں اور اسی کو بناتے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے. لیکن جنرل صاحب دیکھیں نا، میں بھی اس مٹی کی رہنے والی ہوں نا. ہم ڈی خان میں ابھی باہر نکلیں، آپ کو دھول اڑتی ہوئی دکھائی دے گی، ہے نا. صحیح ہے. میں تو کہتا ہوں نا 4 وہیل ڈرائیو لگا کر آپ کو شہر میں آنا پڑتا ہے. یہاں پر پتہ ہی سڑک، یہاں کا چیف منسٹر بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، 13 سال بھی ہو گئے، چیف منسٹر بھی ہو گیا. اس سے پہلے شکایت کس کو کریں؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پھر اس کے بعد آپ کہیں جمعیت علماء اسلام بھی رہی ہے مرکز میں ہر ایک حکومت میں. میں ویسے ہی ایک بات کر رہی ہوں نا. تو یہاں ایک ڈیروال میں اپنے جب گھر آتی ہوں، وہی گلیوں میں کچرا، وہی نالے، وہی گندا پانی. بارش آتی ہے تو دریا جیسے دریا سندھ نالیوں میں آ جاتا ہے. تو یہ اچھا، پھر اس کے بعد جگہ جگہ ناکے. پھر آپ جب چل رہے ہیں
تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے بارود ہے. تو منظور تو یہ بات کر رہا تھا سر. نہیں وہ تو کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اسی حصہ ہے نا اسی سوسائٹی کا. نہیں تو میں اگر میری سوسائٹی میں انتہا پسندی نے اپنے شکنجے باندھ لیے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ تو فیو پیپل تھے نا. اچھا وہ تو اچھا ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا پھر ٹی ٹی پی بنی کیسے، ہے نا؟ یہ بھی ایک تاریخ ہے نا. لوگ تو اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں. ہم تو وہاں سے چلے ہیں. ٹی ٹی پی بنی کیسے، وہ تو ابھی سوال پوچھتے ہیں. مجھے تو پتہ ہے کیسے بنی ہے نا. یہ تو چھوٹے موٹے وہ میں نے کہا تھا لٹیرے چور تھے اپنے ایجنسیز کے اندر جنہوں نے ریونیو جمع کرنا شروع کر دیا زبردستی. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی جن سے کہ بلا حصار کے باہر جرابے بیچتا تھا، وہ وہاں پر ممن میں چلا گیا. اس نے وہاں پر ریاست کو سب نظر آ رہا تھا نا، مائنز کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد ادھر وہاں پر ریونیو لینا شروع کر دیا. جو گاڑیاں جاتی تھی مائن سے، ماربل لے جاتی تھی، پیسہ لینا شروع ہو گیا. اس طریقے سے اس نے ریونیو بنایا. ریاست چپ رہی. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں باجوڑ میں ایک بوڑھا آدمی تھا، وہاں پر جنگ شروع تھی اور وہ بیٹھا تھا چرپائی پر اور گولہ بارود چل رہا تھا. میں حیران تھا کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بالکل جیسے کہ کام. میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم لوگوں نے ان کو اجازت دی تھی لوگوں کو اندر آ کر تمہارے خاندانوں کو بھی اٹھا دیے، بچوں کو بھی اٹھا دیے. تو اس نے مجھے کھڑے ہو کر اس نے مجھے کہا اس سے پہلے تم کدھر تھے؟ میں نے یہ جا کر جنرل کیانی صاحب کو بتایا. میں نے کہا یو نو واٹ ہی سیڈ؟ ہی سیڈ وی ور ابینڈنڈ. ہم کو چھوڑ دیا، ریاست تھی نہیں یہاں پر. اس کے بعد ہم نے کوئی 60-70 بنائے تھے، قلعے بنائے تھے. میں نے کہا ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو، اور ہم نے بنائے ادھر. تو مسئلہ یہی ہے نا کہ ریاست نہیں تھی. خیر کچھ لوگ تو فوج کے فاٹا میں جانے کے بھی خلاف ہے نا. بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ جو قبائلی سسٹم کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو کنٹینویشن کرتے، اس کو بہتر کرتے، اس کو اسٹرینتھن کرتے تو فوج کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی. آئی ایگری ود یو. اور اس میں یہی پرابلم ہوا تھا جب سوویت یونین کا سلسلہ ہوا، جب جہاد شروع کی، جب مجاہدین پوری دنیا سے لائے، جب سعودی عربیہ کے 3 بلین آئے اور ادھر سیٹل کرنا شروع کر دیا، تو وہاں پر وہ ایک پورا کا پورا سسٹم چینج ہو گیا. جب سسٹم چینج ہو گیا تو جو روایتی طور پر جو قبائلی رولز، جرگا لا اور ایف سی آر تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. لوگ تو ریسپیکٹ نہیں کرتے تھے اس کو. ایک لوگ تو کہتے تھے جاؤ بش سے سیکھو اسلام، جارج بش سے. یہ فوجیوں کو کہتے تھے، تو ان کو ابھی کون جواب دیتا تھا. تو ایف سی جو سی تھی it should have been strengthened. ایف سی کو کنٹرول زیادہ دیتے. ایف سی was acceptable. ایف سی موجود تھی، ایف سی کنٹرول کر سکتی تھی، لیکن وہ ایف سی کو ہٹا کر فوج خود آ گئی. جب خود آ گئی تو پھر فوج بھی سنبھالے. ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور کے کو ریپیل کرنے کی طرف جائے گی. کیا کرے گی؟ کچھ نہ کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کریں گے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس میں ایڈ آف سول پاور کو ریپیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فوج صرف 245 اور 147 دو کانسٹیٹیوشنل وہ ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ پاس جب کرتے ہیں تو اس کے تحت آتے ہیں. اگر وہ پاس نہیں ہوا یونانیمسلی، جب یہ مولانا کی حکومت تھی تو انہوں نے یونانیمسلی کہا تھا کہ جی فوج کے ایکشن نہیں ہوگا، تو ایکشن نہیں ہوا. یہ جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تھا، اسکول پر جب حملہ ہوا تھا اے پی ایس میں، یہ تو اسی یونانیمس ایک فیصلہ ہوا تھا فوج نہیں کرے گی. تو پھر فوج نے کہا تھا کہ بھائی ابھی آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کریں. تو وہ تو ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن آ جاتا ہے تو یہ کیا عقل مندانہ فیصلہ ہوگا اس وقت؟ نہیں، اس میں وہ بات نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ فوج اور پولیٹیکل سٹرکچر یا لوگ اس قسم کے سلسلے میں دے ناٹ سیپریٹ اینٹیٹیز. یہ اسٹیٹ کے آرگنز ہیں. اب ایک پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ اپنا سنبھالے. اگر نہیں سنبھال سکتا آسک آرمی فار ہیلپ. اس میں کون سا اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے؟ نہیں تو پولیس کیسے سنبھالے گی سر؟ مثال کے طور پر ابھی ڈان میں اسماعیل صاحب نے بڑا زبردست ایک
تحریر لکھی یا شاید آپ کی نظروں سے بھی گزری. اس کا ایک جملہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پولیس والا کہ ایک نظر جو ہے وہ سامنے آنے والے پر ہوتی ہے اور ایک آسمان پر ہوتی ہے. کوڈ کاپٹر آ رہا ہے نا اب تو ہمارے پاس تو نہ اتنے ہم اسٹرینتھن ہے ہماری پولیس. وی شوڈ بی ایبل ٹو کور دس ایریا. اور کوڈ کاپٹر کوئی اتنا سوفسٹیکیٹڈ چیز نہیں ہے جس کو ہم سنبھال نہیں سکتے. پولیس کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں نا, اس میں پرابلم تو کوئی نہیں ہے. ایون دا ایئر فورس کین سپورٹ پولیس, اٹس ناٹ اے پرابلم. آپ فیصلہ کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ فیصلے کا ہے. لیکن اس میں دیکھیں میں آپ کو بعد میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک بھیج سکتا ہوں آن ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹیررزم. ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ میں نے پرنٹ کر کے فوج میں بھی لوگوں کو دیے. اس میں لیڈ رول ول آلویز ہیو ٹو بی اے پولیٹیکل رول, پولیٹیشین رول. اٹ کی ناٹ بی اے ملٹری رول. جب بھی آپ ملٹری رول کریں گے یو گو رانگ. ملٹری از نو سولوشن. ملٹری صرف ایک ماحول بنا سکتا ہے سولوشن کے لیے, خود سولوشن نہیں بن سکتا. ایگزیکٹلی. آخر میں جاتے جاتے یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیا اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا ہماری کسی کو ضرورت ہے, یا یہ مسئلہ کیسے ہوگا؟ اور اگر ہوتا ہے تو چونکہ ایران بھی ہمارا پڑوسی ہے, اگر مشرق وسطیٰ کا ایک معاملہ چلتا ہے اور ابراہیم اکارڈ کی بھی باتیں جو ہیں ظاہر ہے آہستہ آہستہ اور بھی ان کا حصہ بن رہے ہیں, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی, پہلی بات یہ جو کیا ہوا ہے بند کمروں کے اندر یا دروازوں کے پیچھے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا معاہدے ہوئے ہیں. لیکن ابراہیم اکارڈ ایک حصہ ہے گریٹر اسرائیل کا. گریٹر اسرائیل ایجپٹ کی دریا تک تو ہے ہی ہے, جس کا نقشہ بھی بنا ہوا ہے کہ سوچ کے اس میں غزہ کا اس میں ایک فیز چل رہا ہے اس کے اندر. اب اس میں ہم کودنا چاہ رہے ہیں. کیوں کودنا چاہ رہے ہیں؟ جو پیلسٹائن کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں وہی کشمیر میں ہے. ہم وہ آرگیومنٹ نہیں دے سکتے پولیٹیکلی پیلسٹائن کے اگینسٹ اگر ہم کشمیر چاہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ایک حصہ بن جائے. تو ایک تو کلیئر ہونا چاہیے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, پیلسٹائن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, وی شوڈ ریمین فرم. ہمارا اسٹینڈ فرم ہونا چاہیے. دوسرا, اگر ہم نے جانا ہی ہے وہاں پر اور اگر ہم نے فوج بھیجنی ہے تو کیا پیس کیپنگ ہے یا پیس میکنگ ہے؟ اگر پیس کیپنگ ہے تو پھر جتنے بھی پارٹیز ہیں اس میں انہوں نے پہلے سے اپنا معاہدہ کر لیے اور ہم نے صرف جا کر ریفری کا کام کرنا ہے. چلیں, وہ میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا لیکن پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن پیس میکنگ وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری پارٹیز کے اوپر زبردستی پیس کروائیں گے ان سے. وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کس پر کریں گے؟ حماس پر کریں گے؟ اسرائیل پر کریں گے؟ ہم کر بھی سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. اس میں تو میں بالکل اسٹرانگلی کہتا ہوں کہ آپ مت کریں, یہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ ایسا نہیں, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, نہ مجھے کسی نے کچھ بتایا ہے. میں صرف وہ جو پریس ٹیسٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اس کا ہمارا اس پہ کوئی رول نہیں ہے. یہاں سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے پیلسٹائن کے ساتھ, سوائے ایک پولیٹیکل جو سی ہے کامنالٹی جو پیلسٹائن کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک ہی چیز ہے. امریکہ کہے تو دیکھیے, اگر امریکہ کہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوورینٹی تو کبھی بھی ایبسلوٹ نہیں ہوتی, اور سوورینٹی تو اتنی ہوتی ہے جتنا آپ میں دم ہو. اگر ہمارا اتنا دم ہے کہ جو امریکہ کہے گا تو پھر پرویز مشرف تو بڑا ہیرو ہے کہ وہ نہیں گیا وہاں پر افغانستان میں یا عراق میں جس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. ابھی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کی یہ رائے ہے نا سر, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ پرویز مشرف, ہم یہ بحث کر کے آ چکے ہیں, لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ پرویز مشرف تو ایک ٹیلی فون کال پہ, وہ تو کہتے ہیں لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں, لیکن ریالٹی تو آپ کے سامنے ہے نا. ہماری فوج نے کسی ایک بندے کو امریکن کمانڈ کے انڈر نہیں کیا جیسے باقی لوگوں نے دنیا میں کیا تھا. نہ ہم افغانستان میں گئے نہ عراق میں گئے. ہم نے اپنے علاقے کو کلیئر کرنا تھا کہ ہم نے کر لیا.
آپ نے اپنی زمین تو دی نا سر, آپ نے اپنی بیسس تو دی نا. ہم نے کوئی زمین نہیں دی اور نہ بیسس دیے. ہمارا صرف معاہدہ تھا لاجسٹکس کا, اور لاجسٹکس کا وہ یہاں اس کے تھرو گئے تھے. مس مینجمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, میں یہاں پر آؤں گا. یہ ہم نے مس مینج کیا اس لیے کہ ہم نے لاجسٹکس اگر کرنی بھی تھی تو کوئی اس پہ رول ریگولیشن ہونے چاہیے تھے. ہم نے وہ نہیں لاگو کیے, ہم نے اس کو الاؤ کیا, اور اسی میں وہ کرپشن شروع ہو جاتی ہے جب یہ موومنٹ شروع ہوتی ہے. اور جہاں تک بیسز تھے وہ ہم نے ایک بیس تھا, اور اس بیس کے اندر میں اس وقت بریگیڈ کمانڈر تھا, مجھے پتہ ہے اس میں کیا ہو رہا تھا, جو بلوچستان میں تھا شمسی بیس. یہ ہم نے دیا ہوا تھا یو اے ای کو, اچھا, اور یو اے ای نے ان کو دیا تھا. یہ تو خیر ایک بہانہ ہے, ہمارے سے پوچھ کر ہی دیا ہوگا فار ریکوری آف پائلٹس. ایکسیپٹیبل تھا, لیکن انہوں نے بعد میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ڈرونز کے لیے, اور ہمارے علاقے میں تو ان کو پھر نکالا گیا وہاں سے. جہاں تھا دوسرا F-16 کا تھا, F-16 کا وہ سندھ میں وہ کون سی جگہ, جیکب آباد. وہ ایک معاہدہ جب F-16 آئے تھے تو F-16 کے ساتھ جو مینٹننس کروز ہیں وہ امریکنس نے کرنا تھا اس کے ساتھ. وہ اس ٹیم کے ساتھ آئے تھے اور وہ جیکب آباد میں تھے. اور کون سا بھیج دیا تھا, بس یہی میں بات کر رہی تھی. ہاں, اور کون سا بھیج دیا ہم نے, بس یہی 3 کی بات کرتے ہیں نا. ہاں, تو یہ چیز کو بڑھا کر ایک بہت بڑا ایک ایشو بنا دینا, اس میں آئی تھاٹ پاکستان واز ڈوئنگ ویل. اگر ہم نے اگین پولیٹیسائز کر کے اور اس میں اپنے آپ کو سوسائٹی کو پولرائز کر کے اور اس میں اپنے آپ سے لڑنا شروع ہو گئے اور وہ تباہی مچا دی. کہیں آگے تو ہم ان کا حصہ نہیں بنیں گے. اگلی جو ایک آپ نے شروع میں بات کی, چائنا اور یہ اور یہ اور یہ, آئی ہوپ ناٹ, لیکن ڈپینڈس کہ گورنمنٹ میں کتنا زور ہے, دم ہے. وہ ہم سے اتنی محبت کیوں جتا رہے ہیں آج کل؟ پولیٹیسائز کیا, ہمیں کوئی پولیٹیکل لیجیٹمیسی اور اس طرح کی چیزیں, یہ سارا جیسے میں کہتا ہوں ہمیشہ. نہیں, آتے جاتے صدر صاحب, ٹرمپ صاحب آتے جاتے, ایک میں استعمال نہیں کرنا چاہتی یہ بات, لیکن وہ ایک ماحول ایسے بن رہا ہے کہ مودی صاحب کو ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں, ایک جہاز گر گیا تو 2 گر گئے تو 7 گر گئے. ٹرمپ خود جو ہے وہ جیل جائے گا, پتہ نہیں اپنے ٹینیور کے دوران جائے گا کہ اس کے بعد جائے گا, لیکن جائے گا ضرور. نہیں, میں ویسے کہہ رہی ہوں اس کے ساتھ دوستی کرنے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے کسنجر کا ایک مشہور اقتباس بھی لکھا تھا میرا خیال میں, اس کا یہ تھا کہ وہ امریکن فرینڈشپ کے ساتھ جو ہے نا کہ امریکہ کا دشمن بننا خطرناک ہو سکتا ہے, لیکن امریکہ کا دوست بننا مہلک ہے. being fatal is fatal to be a friend of America. اور وہ تو امریکہ تو بالکل آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا. where is national interest is concerned, you are meaningless, you are nothing. ویسے یہ تو آپ ایک جو پرسیپشن ہے کہ افغانستان جو ہے وہ سپر پاورز کا قبرستان ہے, اس سے آپ ایگری نہیں کرتے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو کبھی افغانستان کے اندر جانا نہیں چاہیے. ہماری جو جنگ کی نوعیت ہے وہ کچھ اور ہے, ہم کوئی آکوپائی نہیں کرنا چاہتے. تو ہماری تو ایک ڈسٹنس ریلیٹڈ یعنی کہ ایئر فورس اور اس طرح کی جنگ ہے جہاں پر ہم بوٹس آن گراؤنڈ افغانستان کے اندر جائیں گے نہیں. تو یہ تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو لوگوں کا جو ایک سوچ ہے کہ گریو یارڈ آف امپائرس یہ ہمارے اوپر لاگو ہو جائے گا, وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو سوچ بھی ہے نا, اس کو بھی تھوڑا سا انسان کو سوچنا چاہیے. الیگزینڈر کے زمانے سے لے کر آج تک جس نے گزرنا تھا افغانستان سے گزر گیا, ٹھیک ہے نا, وہاں پر کوئی کسی نے چھوڑا نہیں ادھر. ابھی یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے انگریزوں کو یہ کیا تھا وہ کیا تھا, انگریزوں نے وہاں پر دوست محمد کے زمانے میں اس کو ہٹا کر شوجا کو ڈالنا تھا. شوجا درانی فیملی کا تھا, دوست محمد برکزئی تھا, وہ ملتان سے اٹھا کر اس کو لے گئے اور وہاں پر انہوں نے اس کو بادشاہ بنا دیا, امیر بنا دیا. 3-4 سال 5 سال رہے وہاں پر. اس کے بعد ایک تعلقات خراب ہو گئے.
اور ہمیں برٹش نے کہا کہ ہم چلے جاتے ہیں. 4,000 ان کے ٹروپس تھے اور کوئی 12,000 ان کے پاس فیملیز اور فالوورس تھے. وہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے مطابق انہوں نے واپس جانا تھا ہندوستان. ان پر حملہ کر دیا, ان کے عورتوں کو مار دیا, ان کے بچوں کو مار دیا, ان کے جانوروں کو مار دیا, ان کو سب کو مار دیا. ایک ڈاکٹر برائڈن پہنچ گیا جلال آباد, اس کے اوپر افغانستان کہتا ہے کہ ہم نے تو سب کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے نا, لیکن وہاں پر کوئی تباہی نہیں ہوئی تھی. وہاں پر اسی سال 1842 جارج پولیک, اس کو آرمی آف ریٹریبیوشن کہتے ہیں, وہ واپس گیا اسی سال اور اس نے کابل بازار کو اڑا دیا. اس نے پورا کابل کو فرق کر دیا. اس کے بعد غزنی گیا, غزنی کے جو وہاں پر سومناتھ کے گیٹس تھے جو اٹھا کر غزنی محمود غزنی لایا تھا, واپس انڈیا لایا. وہاں پر ان کے شک دور ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا. چلو یہ تو بتانے ہو گیا, لیکن ایک آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ٹریٹی آف گندمک ہوئی, جہاں پر پھر انہوں نے دوست محمد کے بیٹے کو ہٹا کر انہوں نے پھر اپنا وہ عبد الرحمان کو بنا دیا کنگ, جس نے بعد میں جورن لائن سائن کروائی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 1921 میں تھرڈ افغان وار, جس کے اندر انہوں نے ایئر فورس استعمال کر لی پہلی دفعہ 1919 یا 1920 میں. پھر سوویت یونین آیا. سوویت یونین نے تو پورا قبضہ کر لیا تھا افغانستان میں. اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کس نے یہ کیا تھا, ایک تو مجاہدین تھے جو کہ پوری دنیا سے آئے تھے, اور دوسرا چارلی ولسن جس نے اسٹنگر میزائل لایا اور 350 جہاز گرا دیے. اس میں سوویت یونین کا وہ ایک گیم چینجر بن گیا, اور اس وقت اکانومی کلیپس ہوگی اور گوربچوف نے وہاں سے وڈرال کا آرڈر دے دیا, تو وہ وڈرا ہو گئے. لیکن انہیں کوئی جنگ تو نہیں ہاری نا سچ, وہ نکل گئے وہاں سے. ہاری تو اسی وجہ سے تھے, ناٹ بیکاز آف دا افغانس بٹ بیکاز آف امریکن ریزسٹنس. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں کر سکتے تھے. اور ابھی امریکہ, اور اب جب امریکہ تھا, امریکہ کا ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا ودرا کرنے کا. ایک بھی ٹیکٹیکل بیٹل انہوں نے نہیں ہاری, ناٹ ون ٹیکٹیکل بیٹل کہ امریکہ ہار گیا تھا. یہ تو امریکہ نے ایک پولیٹیکل ڈیسیشن لیا تھا کہ اس کا کاسٹ بہت زیادہ ہو رہا تھا, کچھ کیجولٹیز بھی ماؤنٹ ہو رہے تھے, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, اور چلے گئے. لہذا افغانستان نیور کیپچرڈ اینی بڈی, انہوں نے کوئی جنگ جیتی نہیں ہے کبھی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, وہ ایک سسٹینڈ انسرجنسی کر سکتے ہیں اور روڈز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ایک اچھا پرفارمنس دکھایا تھا اگینسٹ امریکہ فار 20 years. وہ ایک ایسی کوئی بات, لیکن اٹس ناٹ اے گریو یارڈ آف امپائرس. جس نے بھی وہاں پر حملہ کرنا تھا اس نے کیے, اور جب جانا تھا وہ چلا گیا. سر بہت شکریہ. باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے ٹائم کی کچھ لمٹ ہوتی ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جنرل طارق صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ نے سنا ناظرین کہ ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. میرا تو خیال ہے کہ اسی طرح 1.5-2 گھنٹے اور بھی ہم بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا جو تجربہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بھی, اور اوورآل جو ایک چیزیں ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے میرا خیال میں ایک بڑی اچھی لائن ضرور دے دی ہے کہ کس طرح اس مسئلے سے بچا جا سکتا ہے جو کہ ابھی ہمیں جس کا سامنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی اس بات کو سن لے تو بہت اچھا ہوگا. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.